السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب لوگ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، من حمزه ونفخه ونفثه، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک، الحمد للہ رب العالمین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، اصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ سکون کے ساتھ، خاموشی کے ساتھ اور پوری دل کی حاضری کے ساتھ تلاوت کی طرف توجہ کریں، اور انسامیہ جو بھی ہے آپ بھی پلیز خاموشی اختیار کرو، آرام سے بیٹھ جائیں۔ جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذلک خیر، ذلك من آیات اللہ لعلهم يذکرون۔ یا بنی آدم لا يفتننكم الشیطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة
كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. الحمدللہ صدق اللہ العظیم. اللہم بلغنا رمضان. استقبال رمضان کا آج تھرڈ ڈے ہے الحمدللہ. جو ہمارے لاسٹ 2 سیشنز تھے ان کے بارے میں بات کر لیتے ہیں پہلے کہ ہم نے استقبال رمضان کا یہ پروگرام کیوں رکھا تھا، تاکہ ہم اس قابل ہو سکیں کہ وہ اعمال کریں جو اللہ تعالیٰ کے ہاں قبولیت کے درجے کو پا سکیں. اور اس میں جو کام ہم نے کرنے ہیں، جو عبادات ہماری ہیں، اس کے اندر ایک خاص ایلیمنٹ ہم نے لے کر آنا تھا. ایک خاص کیفیت ان عبادات کی اور کاموں کی ہم نے کرنی تھی، پیدا کرنی تھی. وہ خاص کیفیت کیا ہے؟ کچھ یاد ہے؟ پہلے پروگرام میں ہم نے کیا بات کی تھی اور پھر سیکنڈ میں؟ لاسٹ ٹائم میں نے بات کی تھی، آج اس دفعہ آپ لوگ بتائیں گے. جی، اطمینان پیدا کرنا عبادات میں اور اپنے روزمرہ کے کاموں میں، اطمینان اور سکون کے ساتھ ان کی انجام دہی کرنا. اچھا، اور لاسٹ ٹائم کا جو پروگرام تھا اس میں ہم نے خاص طور پر کیا چیز ایسی تھی جو کہ کی تھی؟ رمضان کے بارے میں ہم نے کیا بات کی تھی؟ جب مسجد کے بارے میں بات آئی ہے تو چلے مسجد کی بات پہلے کر لیتے ہیں. ہم نے خاص طور پر مسجد کی چلے بات کی تھی کہ مسجد کا حق ادا کرنا ہے. تو آج جس کو یاد رہا اور جس کو بھول گیا، مسجد کا حق کیا ہے؟ مسجد میں داخلے کے لیے، داخلے سے پہلے دعا پڑھنا یہ مسجد کا حق ہے. دیکھیں، کسی کے گھر جاتے ہیں ہم تو نوک کرتے ہیں، اجازت لیتے ہیں تو انٹر ہوتے ہیں، یا ایسے دروازہ کھولتے ہیں اور دھڑ سے اندر چلے جاتے ہیں؟ مہذب طریقہ تو یہی ہے نا. اور یہاں اس ملک میں تو اگر کسی کے گھر ایسے چلے جائیں تو وہ فوراً کیا کرتا ہے؟ پولیس کو کال کرے گا. تو اللہ کے گھر میں جب ہم داخل ہوں تو مہذب طریقے کے ساتھ اجازت لے کے داخل ہوں. یہاں پر کوئی بیل نہیں ہے، کوئی دروازہ نہیں ہے جس کو آپ نے نوک کر کے اجازت لینی ہے. کیا کرنا ہے؟ دعا پڑھنی ہے. وہ دعا پڑھنا اجازت ہے کہ میں اب اس گھر میں داخل ہونا چاہتا ہوں، اور اپنے لیے رحمت کی دعا ہے، اور اس میں فائدہ پھر ہمارا ہی ہے. اور وہ دعا کیا ہے؟ اللہم افتح لی ابواب رحمتک. اور دوسرا کام کیا تھا مسجد کے حقوق میں سے؟ نفل پڑھنا. ٹھیک ہے. تو آج جو لوگ ٹائم پہ آئے ہیں انہوں نے یہ دونوں کام کر لیے ہوں گے، اور جو تھوڑا سا لیٹ ہو گئے ہیں اور نوافل کی اجازت تو ان کو تب بھی ہے، وہ تب بھی پڑھ سکتے ہیں. دعا نہیں پڑھی تو بھی واپس جا کے، تاکہ اپنے شیطان کو ایک سبق سکھا سکتے ہیں اور پھر دوبارہ سے دعا پڑھ کے اندر آ سکتے ہیں. اچھا، پھر یہ کہ اس کے علاوہ اور ہم نے کیا سیکھا تھا؟ مسجد کا احترام سیکھا تھا. ٹھیک ہے. رمضان کے استقبال کے لحاظ سے اور اس حوالے سے ہم نے کیا سیکھا تھا، اور کیا کام تھے جو کہ لاسٹ ویک ہم نے اپنے ذمہ لیے تھے؟ سکینت تھی، اور کیا تھا؟ لاسٹ ویک سے ہم نے ایک کام لیا تھا اپنے ذمہ. کیا تھا وہ؟ ہم نے لاسٹ ویک کون سا پہلو دیکھا تھا اپنی زندگی میں صفائی کا؟
رمضان کی تیاری کے لیے رمضان کی تیاری ہم نے 3 طریقوں سے کرنی ہے نا، ذہنی، جسمانی، روحانی۔ لاسٹ ٹائم ہم نے ذہنی طور پر دیکھا تھا ہم نے کیا کرنا ہے، ذہنی طور پر ہم نے کیا کرنا تھا، کاموں کی منصوبہ بندی کرنی تھی، اور کیا کرنا تھا، محاسبہ کرنا تھا۔ ان سب کا تعلق کس چیز کے ساتھ ہے؟ سوچ کے ساتھ۔ ذہن کے اندر کیا آتی ہیں؟ سوچیں، خیالات، ٹھیک ہے۔ تو اور پھر اس کے ساتھ دماغ کے اندر تو یہ سوچیں اور خیالات آتے ہیں، اور دل کے اندر کیا آتا ہے؟ جذبات۔ تو دل اور دماغ کو ساتھ لے کے ہم نے چلنا تھا، اور کیا کرنا تھا؟ اس آنے والے مہینے کے لیے ہم نے پلاننگ کرنی تھی، منصوبہ بندی کرنی تھی، اور اس کے علاوہ ایک کام آپ کو دیا تھا میں نے، اور وہ کیا تھا؟ نفس کو نو کہنا۔ اور اس کے لیے کیا کہا تھا میں نے آپ کو کہ رجب کا مہینہ ہے، اور رجب کے مہینے میں کیا کرنا ہے آپ نے؟ رجب کے مہینے میں صدقہ۔ رجب کے مہینے کی عبادت ہے۔ رجب کے مہینے کی عبادت کیا ہے؟ صفائی کرے۔ رجب کے مہینے کی عبادت کیا ہے؟ چلے میں یہی پوچھ لیتی ہوں، شاید کسی کو یاد رہ گیا ہو۔ میں نے خاص طور پر مینشن کیا تھا، ایک رجب کے مہینے کی عبادت وہ ہے جو ہم نے بنائی ہوئی ہیں، اور دوسرا میں نے بتایا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں رجب کے مہینے کی کیا عبادت بتائی، اور اللہ تعالیٰ نے کیا بتائی ہے، وہ کیا ہے؟ رجب کا مہینہ محترم مہینوں میں سے ہے، حرام مہینوں میں سے ہے۔ حرام مہینوں کی عبادت کیا ہے؟ مطلب اس میں کیا کام کرنے ہیں اور کن کاموں سے رکنا ہے۔ تکلیف نہیں دینی کسی کو، لڑائی نہیں کرنی، کسی کے انسلٹ نہیں کرنی، اپنی زبان، ہاتھ پاؤں اور آنکھوں کانوں کی حفاظت، ٹھیک ہے۔ اور یہ سب کرنا کیا تھا کہ جب ہم ان اعضاء کو برے طریقوں سے استعمال کرنے سے رکیں گے تو کیا کریں گے؟ نیکی کا بیج بونے کے قابل ہوں گے۔ اور رجب کے مہینے میں ہم نے نیکیوں کے بیج بونے۔ اچھا، نیکیوں کے بیج بونے کے لیے اب میں آپ سے اگلا سوال یہ کر لیتی ہوں کہ یہ بتائیں کہ آپ نے ابھی تک کیا بیج تیار کیے ہیں نیکیوں کے اس مہینے میں بونے کے لیے؟ کیونکہ ہم نے تو کیا تھا، ہم نے پلاننگ کرنی ہے، منصوبہ بندی کرنی ہے، انڈیویجول بھی اور کلیکٹیو بھی، مینس ٹو سے کہ فیملی کے ساتھ۔ آپ نے پچھلے ہفتے سے تک کیا پلاننگ کی ہے؟ دیکھیں، علم کا فائدہ تب ہوتا ہے جب اس کا استعمال کیا جائے، ایسا ہی ہے نا؟ ہم اپنی سمینا موتانا کی کلاس میں بھی یہی بات کر رہے تھے۔ اچھا، ذہنی تیاری میں آپ نے کیا کیا ہے؟ پلاننگ میں کیا کیا ہے؟ ذہنی، آپ کی سوچیں، آپ کے خیالات، ان کا رخ کدھر مڑا اس پورے ایک ویک میں؟ پچھلے پروگرام سے اس پروگرام تک کیا خیال آتا رہا؟ رمضان کے حوالے سے کیا آیا؟ کہ میں نے کوئی کام کرنا ہے تو دوسروں کو ساتھ لے کے کرنا ہے۔ لے کے کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ میں دراصل یہی پوچھنا چاہ رہی ہوں، آپ لوگ شاید بات نہیں سمجھ پا رہے یا میں سمجھا نہیں پا رہی، کہ آپ لوگوں نے ذہنی طور پر اس طرف سوچنا شروع کیا کہ رمضان آ رہا ہے، میں نے اس میں کیا پلان کرنا ہے اپنے لیے، نیکیوں کے کون کون سے بیج بونے سے مراد یہ ہے کہ میرے اس دفعہ کے رمضان میں کون سی ایسی خاص نیکی جو ہے وہ میں نے کرنی ہے، اور پچھلی دفعہ کس نیکی کو کرنے کا مجھے موقع نہیں مل سکا تھا یا میں اس طریقے سے نہیں کر سکی، اس کو میں نے اس دفعہ کے لیے پلان کرنا ہے۔ یہ پلاننگ یہ مسلمانوں کی ہاتھ سے نکل چکی ہے۔ غیروں کو دیکھیں، اغیار کو دیکھیں، ان کی پلاننگ ہے۔ کرسچنز کے ہاں، جیوز کے ہاں 100 200 سال کا پلان۔ یہ بھی جب غزہ میں انہوں نے جنگ چھیڑی ہے تو آپ نے کبھی آرٹیکل سنے پڑے تھے یا کچھ کبھی کہ ان کا 100 سال کا پلان ہے کہ انہوں نے اس پہ قبضہ کرنا ہے، اور ساتھ میں باقی سیریا اور ارد گرد کے علاقوں پر بھی ان کے پاس 100 سال کی پلاننگ ہے۔ ہمارے پاس ہمارے اس دن کی بھی پلاننگ نہیں ہے جو ہم گزار رہے ہوتے ہیں، یا اگلے ہفتے کی پلاننگ نہیں ہوتی، یا اگلے مہینے یا آنے والے وقت کی ہمارے پاس کوئی پلاننگ نہیں ہے۔ اور اسلام تو فارورڈ تھنکنگ سکھاتا ہے، آگے کی سوچیں اور پہلے سے اس کی تیاری۔ تو اس کے لیے میں نے کیا کہا تھا کہ آپ نے اپنے ذہن میں وہ خیالات لانے ہیں، سوچیں، رخ ادھر موڑنا ہے۔ اور رخ ادھر موڑنا کیسے تھا؟ اپنے رویوں کو پازیٹیو کرنے کے بارے میں سوچتے ہوئے، کیونکہ دیکھیں رویہ ایک دم سے نہیں پازیٹیو ہو جاتا، جو آپ کے ذہن میں سوچ اور خیال چل رہی ہوتی ہے وہی زبان سے نکلتا ہے۔ اگر دل میں خیال ہے برا دوسرے کے ساتھ سختی سے پیش آنے کا، تو یہ ہو نہیں سکتا کہ زبان سے شیریں کلام جاری ہو جائے، زبان سے آپ بہت سافٹ ہو جائیں۔ تو سب سے پہلے ذہن کی سوچوں کو یہاں چینج کریں گے نا، دماغ میسج بھیجتا ہے پھر دل کی طرف، اور دل اپنے جذبات کو بدلتا ہے۔ اور اگر پچھلی دفعہ یہ پلاننگ رہ گئی ہے تو کوئی بات نہیں، ابھی ہمارے پاس وقت ہے، اور آج سے ہم
جو آج کا لیسن لیں گے وہ بھی، اور پچھلے والا ذہنی سوچوں خیالات کو ادھر رخ موڑنا رمضان کی طرف. آپ دیکھیں مہمان آتا ہے نا، خاص طور پر جو کہ ہمارا دلی مہمان ہو، تو اس کے آنے سے پہلے ہمیں پتہ چل جائے کہ وہ آ رہا ہے، نیوز بھی آ جائے، اور پھر ہو بھی وہ جس کا تعلق ہمارے ساتھ بلڈ ریلیشن شپ کا ہو، ہمارا بلڈ ریلیٹو ہو، خون کا رشتہ ہو، بہن بھائی ہو، میکے کا رشتہ ہو، چلے کر لیں کوئی بھی، تو اس کے لیے کیا کرتے ہیں ہم؟ پلاننگ کرتے ہیں نا، پلاننگ کرتے ہیں. تیاری تو پلاننگ کے بعد شروع ہوتی ہے کہ یہ کمرہ سجاؤں گی، یہاں پہ بیٹھیں گے، یہ کھلاؤں گی، یہاں جائیں گے، ایسے ہوگا، اتنے دن رہنا ہے، اور میں نے اپنی ساری مصروفیات میں سے یہ چیزیں نکال دینی ہیں. اور اگر کوئی میکے کا آ رہا ہو تو سب کو بتاتے میری امی آ رہی ہے، اور اگر ساس آ رہی ہے تو میری ساس آ رہی ہے. رویوں میں فرق ہوتا ہے، ایسا ہی ہوتا ہے نا. حالانکہ ہونا نہیں چاہیے، ماں بھی ساس کے برابر ہوتی ہے، جگہ تو نہیں ہو سکتی، بٹ اب میں یہ بتا رہی ہوں کہ ہمارا رمضان کے بارے میں کیا طریقہ ہے اس کے استقبال کا. وہ جو اپنوں والا ہوتا ہے یا وہ جو غیروں والا ہوتا ہے، کہ ہم سوچتے بھی نہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے، اور اس مہینے کے دوران میں کون کون سے کام ہیں جو کہ ہم نے چھوڑ دینے ہیں، کہاں کہاں سے وقت نکالنا ہے، اور کون کون سی جگہ پر میں نے اپنا وقت لگانا ہے. یہ سارے کام ہیں جو کہ ہماری ذہنی پلاننگ، ہماری سوچوں کے ساتھ، ہمارے خیالات کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں. تو اپنا رخ آپ نے ادھر موڑنا ہے سوچوں کا. سوچتے سوچتے ایک دم انسان کو خیال آتا ہے نا میں کیا سوچ رہا ہوں، پھر اس کے بارے میں آپ سوچا کریں اچھا میں نے تو سوچنا یہ تھا، میں نے تو پلاننگ یہ کرنی تھی، اور میں نے وہ جو نیکیوں کے بیج بونے تھے اس مہینے میں، رجب کے مہینے میں، وہ میں نے کہیں لسٹ ڈاؤن کیے ہیں، کہیں میں نے لکھے ہیں، کہیں میں نے ان کا کوئی شیڈول بنایا ہے کہ میں نے ریلیشن شپ کو بہتر کرنا ہے، میں نے عبادات میں ہائٹ جو میری چاہیے مجھے اپنی ترقی وہ میں نے لانی ہے، یا گھر کے کاموں کو بڑی مینج کر کے کرنا ہے، اور خاص طور پر میں نے اپنے جذبات پر کام کرنا ہے، اپنے مزاج کے اوپر کام کرنا ہے. تو یہ سوچیں جب تک آپ کی نہیں ہوں گی تب تک ہم اگلا کام نہیں کر سکتے، آگے نہیں بڑھ سکتے. اگر اس سلسلے میں کسی نے کچھ کام کیا ہے تو وہ بتائیں، اور اگر نہیں کیا تو پھر اس کو نیکسٹ ٹائم کے لیے اس کو پلاننگ میں لے لیں، ہوم ورک میں لے لیں. اللہ تعالیٰ بھول چوک کو معاف کر دیتے ہیں، اللہ ہماری بھول چوک کو بھی معاف کرے. کم از کم یہ کہ آپ لوگوں نے اس بارے میں تو ضرور سوچا نا کہ دوسروں کی رسپیکٹ کرنی ہے ہم نے، اور زبان سے کوئی ایسا غلط لفظ نہیں نکالنے، اور اپنے کانوں اور آنکھوں کا صحیح استعمال کرنا ہے، غلط استعمال نہیں کرنا. میں ایک دفعہ دوبارہ سے وہ قول پڑھ دیتی ہوں جو کہ ابو بکر برکی کا تھا، جس میں کہ انہوں نے کیا کہا تھا کہ ماہ رجب بیج بونے کا مہینہ ہے، ماہ شعبان اس کو پانی دینے کا، اور ماہ رمضان فصل کاٹنے کا، نیکیوں کی فصل کاٹنے کا مہینہ ہے. اور ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ جس نے رجب میں بیج نہیں بوئے اور شعبان میں اس کو پانی نہیں دیا تو وہ رمضان میں کھیتی نہیں کاٹ سکتا. یعنی ایسا شخص جو ہے جس نے رجب میں اپنے ہاتھ پاؤں زبان کو نہیں روکا، کوئی مینٹل پلاننگ نہیں کی، جذبات کا رخ منفی سے مثبت طرف نہیں موڑا، نیگیٹو جذبات کو کنٹرول نہیں کیا، اور پھر شعبان میں نیکیوں کی طرف دوڑ نہیں لگائی، وہ رمضان میں نیکیوں کی فصل نہیں کاٹ سکتا، اس کو رمضان سے کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، تو ہم نے رمضان سے بھرپور فائدہ اٹھانا ہے، کیونکہ اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہمارے لیے ایک اینول اپ گریڈ کا مہینہ رکھا ہے نا، سالانہ ہمیں ترقی دینے کے لیے یہ دن آتے ہیں، ان سے ہم کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے، اور اللہ کے ہاں ہمارے درجات وہی رہیں گے، بلکہ ہو سکتا ہے کہ اس کی عزت نہ کرنے، قدر نہ کرنے، احترام نہ کرنے پر بدبختی کا سامنا کرنا پڑے، اور جو پہلے گریڈ ہیں وہ بھی ہاتھ سے چلے جائیں. تو اس لیے ان کا ہم نے احساس کرنا تھا. اور اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ ریڈنگ کرنی ہے، جڑی بوٹیاں اپنی زبان وہ ہٹا کے زبان کو شیریں بنانا ہے، زبان سے جو دکھ دوسروں کو دیتے ہیں ان کو کنٹرول کرنا ہے. اچھا، اور ہمارے اسلاف کا جو طریقہ تھا وہ بھی یہی تھا کہ وہ ماہ رجب سے ہی اس کا آغاز کر دیتے تھے رمضان کی تیاری کا. اب یہ کہ آج انشاءاللہ جو ہم
دیکھنے والے ہیں آج کے پروگرام میں، ٹوڈے جو آج کا پروگرام ہے ہمارا وہ ہے جسمانی تیاری. ہم رمضان کے آنے سے پہلے جسمانی طور پر یا فزیکلی اپنے آپ کو، اپنے ماحول کو کیسے تیار کریں کہ ہم رمضان کا استقبال کر سکیں. میں نے کسی کو یہ کہتے سنا کہ ہمارے ہاں جب مہمان آتے تھے یا آتے ہیں تو ہم ایک ماحول بناتے ہیں، اور ماحول کی تشریح کیسے کی، گھر صاف ستھرا، ہم خود صاف ستھرے کپڑے پہنے ہوئے، بچے تیار، اور پھر اس کے بعد لائٹس آن کر دیتے ہیں، لائٹس کو ڈم کر دیتے ہیں، ٹیبل سجا دیتے ہیں اور ہمارے کمروں کی لائٹس بھی ڈم ہو جاتی ہیں، اور ہم پورا ماحول بناتے ہیں مہمان کے لیے. یہ ہوتا ہے مہمان کا استقبال کرنا، رائٹ؟ تو ہم رمضان کو مہمان تو سمجھتے ہیں کہ اللہ کا ایک محترم مہینہ، پیارا مہینہ ہمارے پاس آ رہا ہے ہمیں فائدہ دینے کے لیے بہت سارے تحفوں کے ساتھ، لیکن اس مہمان کے لیے ہم نے بھی ماحول بنانا ہے، اور اس ماحول کے لیے ہم نے اپنا ایک انوائرمنٹ ایسا بنانا ہے کہ جس میں ہم بھی خوب تیار ہوں اس کے لیے، اور ہمارے ارد گرد کے ماحول میں بھی وہ صفائی ہو، اور ہمارے ساتھ جو لوگ ہیں وہ بھی ریڈی ہوں. اور یہ نہ ہو کہ ہم بھی جو ہے وہ ایسے ہی تھکے تھکے، اور جیسے مہمان کے آنے پر بعض لوگوں کا حال ہی ہوتا ہے نا کہ ٹیبل سجائی ہوئی ہوتی ہے، گھر صاف ستھرا ہوتا ہے لیکن خود وہ گندے پھر رہے ہوتے ہیں. اور ایسے لوگوں کے گھر جانے پر آپ اگر خود ایسے مہمان ہوں، کسی ایسے کے گھر جائیں تو آپ کو کیا احساس ہوتا ہے ان کی طرف دیکھ کے؟ گلٹی فیل کرتے ہیں آپ؟ او بیچاری دیکھو ہمارے لیے اتنا کچھ کیا، اور وہ خود اپنا حال جو ہے وہ یہ ہے. اور جو مہمان ہوتا ہے وہ بھی جو ہے وہ اس کو، میزبان کو دیکھ کے کوئی اتنا انجوائے نہیں کر پاتا. تو ہماری فزیکل تیاری رمضان کے لیے ایسی ہو کہ ذہنی طور پر، جسمانی طور پر ہم ایکٹیو ہوں، چست ہوں، تھکے ہوئے نہ ہوں کہ رمضان آیا ہے اور اس کے 2 دن پہلے ہم نے جو ہے وہ خوب سارا کام کرنے کی کوشش کی اور ایک دم سے جسمانی تھکاوٹ بھی، ذہنی تھکاوٹ بھی، اور مزاج بھی چڑچڑا. تو اس سے بچنے کے لیے کیا ہے کہ ہم ذہنی پلاننگ، اپنی مینٹل پلاننگ، اور اس کے ساتھ ساتھ ذہنی اور دلی طور پر تیار ہونے کے ساتھ ساتھ جسمانی طور پر بھی کچھ ارینجمنٹس ایسے کر لیں، کچھ تیاری ایسی کر لیں کہ رمضان کے آنے پر ہمیں مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے. اچھا آج ڈیٹ کیا ہے؟ 29 جنوری، ٹھیک ہے. اور رجب کی کیا ڈیٹ ہے؟ 29. تو ابھی تک یہ دونوں ہینڈ ٹو ہینڈ چل رہے ہیں، اور رجب کا 29 ہے یا ایک دن اور باقی ہے. تو اس ایک دن میں ہمارے پاس یہ چانس ہے، یہ موقع ہے کہ ہم کیا کریں؟ پھر وہی کام پلاننگز والے، اس مہینے کا احترام کرنا. یہ عبادت ہے اس مہینے کی. اس مہینے کی عبادت کیا ہے؟ اپنے ریلیشن شپ کو بہتر کرنا، انسانیت کا احترام کرنا. کوئی مسلمان ہے، غیر مسلم ہے، اپنا ہے، پرایا ہے، سب کا. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ان کی ضروریات بھی پوری کرنا. اور اس کے بعد اگلا مہینہ کون سا شروع ہو جائے گا؟ شعبان کا. اور شعبان میں تو ہماری تیاری فل پھر ہونا چاہیے اسپیڈ کے ساتھ. تو ابھی 1-2 دن جو باقی ہیں اس میں اپنی پلاننگ بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ جو دل کو صاف کرنے کے لیے ہم نے جو کام کہے ہیں، دوسروں کے بارے میں برا سوچنا، اس سے بچنا ہے، کینے، بغض، حسد، غیبت، چغلی، یہ سب جو دل کے افعال ہیں ان کو کنٹرول کرنا ہے، تاکہ ہم آگے نیکیوں کے لیے ایکٹیو ہو کر انرجی کے ساتھ آگے بڑھ سکیں. آج کے ہمارے ٹارگٹس کیا ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں. اس میں پہلی چیز جو ہم دیکھیں گے وہ یہ کہ جسمانی تیاری کے لیے ہمیں کن کن کاموں کی ضرورت ہے، وہ ضروری پوائنٹس کیا ہیں جن کو ہم نے مد نظر رکھ کے جسمانی طور پر یا فزیکلی اپنے ماحول کو تیار کرنا ہے. عبادت میں اطمینان حاصل کرنے کے لیے جسمانی پاکیزگی کی اہمیت اور طریقہ کار وہ کیا ہوگا. اس میں اجتماعی عبادت بھی شامل ہے، اور آپ کی انفرادی جو آپ گھر پہ اکیلے عبادت کریں وہ بھی شامل ہے. اور پھر تیسری چیز جو ہم دیکھیں گے آج انشاءاللہ وہ ہے دعا. اور یہ دعا کس چیز کی ہے؟ قوما کی دعا. ٹھیک ہے، رکوع سے جب ہم اٹھ کے کھڑے ہوتے ہیں اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ قوما. اس کی دعا ہے. قوما اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ قوما بھی ایسا دیکھا آپ نے کبھی قوما ڈلا ہوا تو وہ ایسے چپ کھڑا ہوتا ہے نا، تو ہم بھی اس میں ہاتھ نیچے کر کے اسٹریٹ کھڑے ہوتے ہیں. اوکے، رمضان کے لیے ہم جسمانی تیاری کیسے کریں؟ پہلا سوال تو یہ ہے، کریں کیسے؟ اور ہر شخص جو رمضان کے آنے پہ تیاری کرتا ہے نا، اپنی عقل اور علم کے مطابق کرتا ہے.
جتنی اس کی عقلی صلاحیت ہوتی ہے، ذہنی صلاحیت ہوتی ہے، جتنا اس کا علم ہوتا ہے اس کے مطابق وہ تیاری کرتا ہے، جتنی اس کی استطاعت ہوتی ہے۔ اچھا، بعض لوگوں کی تیاری وہ کیسی ہوتی ہے؟ وہ یہ سوچتے ہیں کہ اچھا رمضان آ رہا ہے کچھ کر لیں، وہ ذہنی طور پر پلاننگ کر کے ہی رہ جاتے ہیں، اور اس میں پھر وہ کیا کہتے ہیں، سوچتے ہیں کیا کریں، رمضان آ رہا ہے کیا کریں، اور صرف یہ سوچ کے، اس سوچ کے ساتھ ساتھ دوسروں سے جب بات کریں گے تو کیا کہیں گے، میں سوچ رہی تھی رمضان آ رہا ہے، اور دوسرا کہہ رہا ہے ہاں ہاں میں بھی یہی کہہ رہی تھی رمضان آ رہا ہے۔ سنیے یہ باتیں آپ نے کی بھی ہے، بس پھر وہ اچھا، اور ان کا حال کیا ہوتا ہے، بس یہ سوچ کر اور یہ کہہ کے وہیں رک جاتے ہیں، ان کی رمضان کی تیاری اتنی ہی ہوتی ہے۔ بعض لوگ اس سے آگے بڑھتے ہیں تو وہ ذرا فزیکلی ایکٹیو ہوتے ہیں، کچھ کام کرتے ہیں، اور ان کے کام کون سے ہوتے ہیں؟ سب سے پہلے سموسے کی پٹیاں منگوا لیں، رول کی پٹیاں بنا لیں، وہ بنا کے فریز کر دیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ فزیکل تیاری ہے۔ اور اس سے بھی بڑھ کے ذرا گھر کی ان ڈیپتھ کلیننگ کر لیں، یہ بھی ایک صفائی کا طریقہ ہے۔ اچھا، اور اگر ان سے پوچھیں نا آپ یہ کیوں کر رہے ہیں، تو وہ پتہ کیا کہیں گے، روزہ ہوتا ہے نا، تو وہ پھر روزے میں کوئی کام نہیں ہوتا۔ تو روزے میں کوئی کام کیوں نہیں ہوتا؟ وہ یوں لگتا ہے کہ جیسے کوئی سیزنل بیماری کا موسم آ رہا ہے، اس میں سب بیمار پڑ جائیں گے، اور ایک بیمار ان میں سے اٹھ کے سارے کام کرے گا۔ وہ جو ایک بیمار اٹھ کے سارے کام کرے گا نا، اس کو مصیبت لگتی ہے کہ میں رمضان میں اکیلا اٹھ کے کیسے بیمار ہو کے کام کروں، لہٰذا وہ کہتا ہے میں سب سے پہلے یہی کام کر کے رکھ لوں۔ اور پھر ان کا اس طرف کوئی ارادہ نہیں ہوتا، کوئی سوچ نہیں ہوتی کہ میں نے رمضان میں اپنا ایک قرآن کمپلیٹ کرنا ہے، میں نے ترجمے کے ساتھ قرآن پڑھنا ہے، میں نے قرآن کی کلاس اٹینڈ کرنی ہے، میں نے رات کی تراویح پڑھنی ہے، یا پھر یہ کہ میں نے ایکسٹرا دعائیں، یا میں نے کسی کی خدمت کرنی ہے، اور اس کے لیے مجھے ٹائم جو ہے وہ نکالنا ہے۔ زیادہ سے زیادہ سوچ اگر کسی کی جاتی بھی ہے نا، ایسی سب فزیکل تیاری کرنے والوں کی، تو ان کا کیا ہوتا ہے کہ وہ سحری کے لیے اٹھنا ہے، افطار میں، پھر درمیان میں رات دوپہر کو سونا بھی ہوتا ہے، تو اور پھر اس سے بڑھ کر کیا ہے، ایک قرآن کی تلاوت، اس سے بڑھ جائیں گے تو 2 قرآن، اس سے زیادہ کی کوئی سوچ آگے نہیں جاتی ہے۔ اور جن لوگوں کو اللہ شعور دیتا ہے، عقل دیتا ہے، علم دیتا ہے، تو ان کی تیاری اور ان کی سوچ اس سوچ سے مختلف ہونی چاہیے کہ رمضان میں سحری بھی کے لیے بھی اٹھنا ہے، افطار بھی ہے، اور پھر یہ کہ روزہ بھی ہے، اور روزہ اٹسیلف انسان کو ایکٹیو کرنے کے لیے آتا ہے، بڑے اس کے فائدے ہیں۔ اب اس وقت ان فائدوں میں جانے کے لیے یہاں پر نہیں بیٹھے، ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ فائدے جو آلریڈی اسٹیبلش ہیں، یا ہمیں پتہ ہے یا نہیں بھی پتہ، تو ان کو حاصل کرنے کے لیے جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ کہہ دیا ہے کہ روزہ تمہارے لیے بہتر ہے، تو بس پھر ہم اپنی تیاری کریں، ہم اپنے آپ کو ذہنی طور پر اور اپنے آپ کو جسمانی طور پر بہت ایکٹیو کریں۔ تو اس کے لیے ہماری سوچ جو ہے وہ پھر کیا ہونی چاہیے، اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے، ہماری سوچ رمضان کی استقبال کی تیاری کے لیے کیا ہونی چاہیے۔ چلیں میں آپ سے پوچھتی ہوں، میں بات بتاؤں گی کیا ہونی چاہیے، آپ کیا سوچتے ہیں؟ ٹھیک ہے، خلوص ہونا چاہیے، اوکے، زیادہ سے زیادہ عبادت کے لیے، اوکے، اور اچھا سوچ، یعنی ہم بیٹھے نا یہاں پہ، ہم بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم ذہنی طور پر پلاننگ کریں گے، ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم جسمانی طور پر تیاری کریں گے، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آگے روحانی تیاری کے بھی پوائنٹس دیکھنے ہیں۔ ہمیں ان سب کی ضرورت کیوں ہے؟ اس کے پیچھے ہماری کیا سوچ ہونی چاہیے؟ میں نے آپ کو بتایا ہے لوگوں کی سوچ میں نے شیئر کی ہے۔ کچھ سوچتے ہیں ہاں رمضان آ رہا ہے، وہ کچھ بھی نہیں کرتے، وہ کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتے ایسے لوگ۔ کچھ سوچتے ہیں ہاں رمضان آ رہا ہے، اٹھ کے کچھ کام کر لیں، ان کی تیاری، ان کے پیچھے سوچ کیا ہوتی ہے کہ بس یہ کر لیں، پھر روزے میں کوئی کام نہیں ہوتا، میکسیمم اجر و ثواب سمیٹ سکیں، ٹھیک ہے۔ اور سوچیے نا، کیونکہ جب تک آپ سوچیں گے نہیں تو آپ آگے بڑھیں گے بھی نہیں عبادت کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، یعنی کہ زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، یہ سوچ بھی ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، یہ شعوری نیتیں ہیں آپ کی، یہ نیکی کے بیج بونے ہیں نا، یہ بلے یہی ہیں، اور اٹیننگ تقوی، ٹھیک ہے،
اب یہ بڑا جی، مشکل اس کے لفظ ہے ساتھ تو بعد میں ایکسپلین کریں گے جی. یہ سارے کام اور پلاننگز ہیں آپ کی چل رہی کہ یہ کریں، اس سے یہ وقت نکالیں، اس سے یہ ہو. اور جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث میں آپ کو سناتی ہوں، پھر اس کے بعد آگے اس کو بات کو آگے کیری آن کرتے ہیں، تاکہ میں آپ کو اس جگہ پر لے جاؤں جہاں میں چاہ رہی ہوں کہ آپ وہاں سے اپنا سوچ کا سفر شروع کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عمر جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں، وہ یہ نصیحت کیا کرتے تھے، یا وہ کہتے ہیں کہ اگر صبح ہو جائے تو شام کا انتظار مت کرو، اور شام ہو جائے تو صبح کا انتظار مت کرو. اس کا مطلب کیا ہے؟ کوئی پتہ نہیں زندگی کا، اور جب تک ہمیں یہ سوچ نہیں آئے گی نا کہ پتہ نہیں یہ رمضان میرا آخری رمضان ہے، یہ نہیں کہ پتہ نہیں یہ رمضان میرا آخری رمضان ہوگا. جب ہم ہوگا کی بات کرتے ہیں تو کیا سوچتے ہیں؟ اچھا، یا پھر کیا سوچتے ہیں کہ یہ رمضان میرا آخری رمضان ہو سکتا ہے. جب ہم ہو سکتا سوچتے ہیں یا ہوگا سوچتے ہیں تو کیا کہتے ہیں کہ ابھی اور بھی آگے آ سکتا ہے، مزید چانسز ہیں. لیکن اگر ہم یہ جملہ سوچیں یہ رمضان میری زندگی کا آخری رمضان ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ کیا بات کو یقین یہ ہے کہ پتہ نہیں اس کے بعد آنا ہے نہیں آنا، یہ جو ہے یہ تو آ رہا ہے، میں اس کو تو ویل کر لوں، اور اس کے بعد مجھے نہیں پتا میں زندہ ہوں، اور شاید واقعی میں زندہ نہ رہوں. جب آپ اس سوچ کے ساتھ آگے بڑھیں گے پھر آپ اپنے آپ کو فزیکلی جسمانی طور پر ایکٹیو کرنے کے بارے میں سوچیں گے. پھر آپ خیال کریں گے کہ میں میکسیمم ٹائم اویل کروں اس کا، اس مہینے کی جتنی بھی میکسیمم اپرچونٹیز ہیں، نیکی کے جتنے مواقع ہیں، ان سب کو میں ان سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کروں. اور اگر پیچھے یہ سوچ نہیں ہوگی تو پھر جیسے پہلے کچھ لیا کچھ نہ لیا، کچھ حاصل کیا کچھ رہ گیا، کبھی مزاج برہم ہو گیا تو بہت کچھ سنا دیا، اور کبھی نہ ہوا تو برداشت کر دیا، پھر ہم یہ سب کچھ کریں گے. لیکن اگر یہ کوئی میرے پاس آخری موقع ہے، لاسٹ چانس، کیونکہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ جنت کے دروازے کھول دیتے ہیں. اور اگر انسان یہ سوچ لے کہ یہ میرا آخری رمضان ہے، جنت کھلی ہوئی ہے اور میں نے وہاں پر اپنے لیے جگہ بنانی ہے، پھر وہ اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرے گا، اور اس کی فزیکل تیاری کی بھی اس کو اہمیت محسوس ہوگی، اور وہ کرے گا بھی، اور ایفیشینٹلی کرے گا اور صحیح طریقے سے کرے گا. ٹھیک ہے؟ تو جسمانی تیاری کے پیچھے ہماری سوچ کیا ہونی چاہیے؟ میرا آخری رمضان ہے اور میں نے اس کو بھرپور طریقے سے گزارنا ہے، اور اس کے جتنے فائدے ہیں، جتنی اس کی برکتیں ہیں، سب میں نے سمیٹنی ہے انشاءاللہ. اور اس احساس کے ساتھ جب ہم آگے بڑھیں گے تو پھر کیا ہوگا کہ میں نے ریس لگانی ہے. میراتھن ہوتی ہے نا جب، تو اس میں جو لوگ حصہ لیتے ہیں نا وہ اپنی اپنی سوچ کے ساتھ کے مطابق حصہ لیتے ہیں. کچھ اس لیے حصہ لیتے ہیں اس میں کہ میں نے بس اپنے آپ کو ایکٹیو رکھنا ہے، میں اس لیے چل رہی ہوں. یا کچھ کہتے ہیں اچھا میں نے سارے سال تیاری کی ہے تو اب یہ بھی تھوڑا سا جو اس کے ساتھ چلنا. کچھ آتے ہی اس کو ون کرنے کے لیے ہیں. تو اگر سیکنڈ سوچ ہماری کیا ہو کہ میں نے بھی ون کرنا ہے اس رمضان کو، میں نے جینا ہے. واقعی پتا چلا کہ مجھے اپنے آپ کو کہ میں نے رمضان اس طرح جیا ہے کیونکہ میرے پاس یہ لاسٹ چانس ہے. اچھا، اب اس کے اندر جو ہمارے کرنے کے کام ہیں اس سوچ کے ساتھ اگر ہم دیکھیں تو وہ کیا ہے؟ کیونکہ سوچیں ہمیں آگے بڑھاتی ہیں. تو پہلے ہمارے جو عمل کے پوائنٹس ہیں اس میں پہلی چیز ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کام کرنے کے لیے، چاہے وہ دنیا کے کام ہوں یا دین کا کام ہو، عبادات ہوں یا پھر یہ کہ لوگوں کی خدمت ہو یا اپنے ان کے حقوق و فرائض ادا کرنا ہو، ان سب کے لیے کس چیز کی ضرورت پڑتی ہے؟ ہمیں صحت کی. اگر ہم صحت مند ہیں تو ہم حقوق بھی انسانوں کے صحیح طریقے سے ادا کر سکیں گے، اور اللہ کا جو ہمارے اوپر حق ہے اس کی صحیح سے پاسداری کر سکیں گے. تو پہلی چیز کیا کرنا ہے؟ ہم نے اپنی صحت کا خیال کرنا ہے، اپنے آپ کو طاقتور بنانا ہے، اپنے آپ کو صحت مند بنانا ہے. اس کے لیے کیا ہے؟ جیسے ہم عام دنوں میں لاپرواہی کر دیتے ہیں کہ اگر جسم تھکن کا شکار ہے، تھکاوٹ ہو رہی ہے تو اس میں بلڈ ٹیسٹ ہونے والا ہے،
3 ماہ بعد ہونا تھا نہیں کرایا، 6 ماہ بعد ہونے والا تھا نہیں کرایا، یا اینول ہونے والا ہے، تو وہ آپ اپنی بلڈ ٹیسٹ کروائیں، اپنی جو میڈیسن ڈاکٹر آپ کو دے اس کو لیں، اگر آپ کو سپلیمنٹس چاہیے وٹامنس کے وہ آپ لیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ بعد کا وٹامن ڈی کم ہو جاتا ہے، اور ہمیں پتہ بھی ہوتا ہے اور پہلے ایکسپیرینس سے بھی پتہ چل رہا ہوتا ہے، تو ہم کیا کہتے ہیں بس وٹامن ڈی بس وہ لاپرواہی کر دی میں نے، رمضان کے آنے سے پہلے لے لیتی تو ٹھیک تھا، اب جو ہے وہ روزے کے ساتھ اور تھکاوٹ ہو جاتی ہے، اور اس تھکاوٹ کے ساتھ پھر ہوتا کیا ہے کہ نہ ہم روزے کو صحیح طریقے سے انجوائے کر پاتے ہیں، اور اس روزے کے دوران جو کرنے والے کام ہوتے ہیں، روزہ رکھ کے کیا کرنا چاہیے؟ سو جانا چاہیے لمبی تان کے، عبادت کرنی چاہیے، عبادت کرنی چاہیے نا، تو پھر ہمارا قرآن پڑھنے میں بھی دل نہیں لگتا، قرآن پڑھ ہی نہیں سکتے، تھکاوٹ کا شکار ہو جاتے ہیں، آنکھیں بند ہو رہی ہوتی ہیں، نیند سے جھٹکے لگ رہے ہوتے ہیں، اور بس پھر سوتے ہی رہ جاتے ہیں، اور جو سیکنڈلی پھر جو ہے وہ کیا ہوتا ہے اٹھ کے کام کرتے ہیں تب بھی تھکے تھکے کرتے ہیں، مزاج ہو تو وہ بھی بری طرح جو ہے وہ بد مزہ ہوا ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جو ہماری یہ جو فزیکل ڈیفیشنسیز ہیں ان کو اگنور نہ کریں، اگر ڈاکٹر بتاتا ہے تو بلڈ ٹیسٹ کروائیں اپنے، اور اپنی یہ جو میڈیسنز ہیں وٹامن ڈی کی یا دوسرے وٹامنس کی، ان سپلیمنٹس کو لے کے اپنے آپ کو جاندار بنا کر کھڑا کریں، قوت والا بنائیں، اور اس میں تاکہ آپ اس نیت کے ساتھ یہ سب کریں تاکہ میں اپنے روزے کو انجوائے کر سکوں، اس سے بھرپور فائدہ اٹھا سکوں، اس میں قرآن پڑھ سکوں، قرآن کو میں سن سکوں، اور قرآن کی تلاوت ہو یا قرآن کا سننا ہو، ان دونوں ہی سے مجھے فائدہ ہو۔ کتنے لوگ ہیں کہ دورہ قرآن میں قرآن کو آن کر کے زوم کو سو جاتے ہیں، اور کتنے ایسے جو اونگنے لگ جاتے ہیں۔ چلے جھٹکا لگنا یا سکون کی کیفیت آ جانا وہ تو ایک الگ چیز ہے، لیکن یہ کہ بس لمبی تان کر پھر سو ہی جانا اور گھنٹے بعد اٹھنا جب دعا ہو رہی ہو، بیٹھی میں بیٹھ کے جو ہے ہاں وہ اٹھا ہی نہیں جا رہا تھا، اٹھا ہی نہیں جا رہا تھا، میں نے کہا بیڈ پر ہی کلاس آن کر لیتی ہوں، ٹھیک ہے، اونگ آنا ایک الگ چیز ہے، لیکن اس اونگ کو اپنے پہ طاری کر کے سو جانا اس کے پیچھے جسمانی تھکاوٹ ہوتی ہے۔ ہم ہر چیز کا ذکر کریں گے انشاءاللہ، ہر چیز کا، اس میں سے ایک چیز میں ذکر کر رہی ہوں کہ جسمانی طور پر فزیکلی ہمارے اندر کسی چیز کی ڈیفیشنسی ہوتی ہے، کوئی کمی ہوتی ہے، اس کمی کو چھوڑے مت، اس کو ٹائم پہ پورا کر لیں، ابھی بھی آپ کے پاس وقت ہے، جن کے بلڈ ٹیسٹ ڈیو ہیں وہ کرائیں، جو وٹامنس جن کے لینے والے ہیں وہ لیں، اور جو سپلیمنٹس یوز کرنے والے ہیں کریں، جو بھی کرنا ہے وہ اپنا کر کے اپنے آپ کو جسمانی طور پر صحت مند بنائیں، کیونکہ آگے آپ نے ریس مقابلے کی دوڑ میں حصہ لینا ہے، اور اس نیت کے ساتھ کریں گے نا تو آپ کا کھانا پینا، آپ کی دوائیاں لینا، آپ کے ڈاکٹرز کے پاس جانا، وزٹ کرنا، یہ سب نیکیوں کے اعمال میں لکھے جائیں گے۔ اچھا ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد دوسرا جب ہمارا کام ہے وہ کیا، ڈاکٹر اور ہاسپٹلس کی اپوائنٹمنٹس ہوتی ہیں، ان کو بعض اوقات ہم پہلے اوور لک کرتے رہے ہوتے ہیں یا پھر ڈیلے کرتے جاتے ہیں، وہ اینڈ رمضان میں آ جاتی ہیں، یا پھر یہ کہ ہمیں پہلے سے پتا ہوتا ہے کہ وہ رمضان میں آ رہی ہے اور ہمارے پاس ابھی 1.5-2 مہینے ہوتے ہیں اور ہم ان کو آگے بڑھا سکتے ہیں، ہم ان کی بجائے پھر رمضان میں پھر وہ بعض کے پروسیجرز ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں پھر کیا کہتے ہیں روزہ چھوڑنا پڑے گا مجھے، چھوڑوں نہ چھوڑوں، پھر بعد میں یہ مسئلہ پوچھ رہے ہوتے ہیں۔ تو اگر ایسی کوئی اپوائنٹمنٹس ہیں جن کو آپ آگے بڑھا سکتے ہیں، یا پھر یہ کہ ان کو وقت سے پہلے ابھی ڈیو ہیں تو ان کو ابھی کر لیں، ان کو رمضان تک لے جانے کی کوشش نہ کریں تاکہ آپ میکسیمم ٹائم اپنا بچا سکیں اس قسم کے وزٹ سے۔ اگر کوئی فزیو تھراپی کی اپوائنٹمنٹس ہیں ان کو آپ آگے پیچھے کریں، ضروری نہیں ہے کہ وہ اگر ایک آدھ سیشن مس ہو گیا تو واقعی بہت پرابلم ہوگا، تو ان کو آپ آگے پیچھے کر کے یا ان کی ٹائمنگ چینج کر کے اس طریقے سے کہ جو آپ کی ڈیلی روٹین میں قرآن سننے اور پڑھنے کا جو وقت ہے وہ نہ نکل جائے، ٹھیک ہے۔ اچھا پھر اس کے علاوہ صحت مند غذا اور پانی پینا، اس کو آپ ابھی سے اپنی روٹین میں شامل کریں۔ عمومی طور پر ہم جب روزہ نہیں ہوتا تو کچھ بھی کھا لیتے ہیں، لیکن جب روزہ ہوتا ہے تو اس وقت کیا کوشش کرتے ہیں کہ کچھ ایسا ہی کھائیں جس سے کہ پیٹ بھرا رہے اور بار بار کھانے کی ضرورت محسوس نہ ہو، تو اس روٹین کو ابھی سے اپنانا شروع کر دیں، کیونکہ مومن جو ہوتا ہے نا، مسلمان جو ہوتا ہے، اس کا رمضان اور غیر رمضان اس میں کچھ زیادہ فرق نہیں ہوتا، 19-20 کا فرق ہوتا ہے۔ جب رمضان نہیں ہوتا تو جو مومن ہوتا ہے اس کا ناشتہ فجر کی نماز کے بعد ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے،
اور مومن سے مراد یہ ہے میری ایکٹیو قسم کا مومن. اور پھر اس کے بعد جو اس کا رات کا کھانا ہوتا ہے وہ مغرب کی نماز سے پہلے ہو جاتا ہے. وہ دوپہر کے کھانے 3 کھانے وہ یہ نہیں کھاتا. مومن کا کھانا 2 ہی ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روٹین بھی جو ہمیں ملتی ہے وہ 2 وقت کا کھانا ہی ملتی ہے. اس لیے آپ دیکھیں کہ روزے میں جب فدیہ دینا ہوتا ہے، اگر روزے کی قضا دینی ہے فدیہ دینا، تو وہ بھی 3 وقت کا کھانا دینا ہوتا ہے، 1 وقت کا کھانا ہوتا ہے، اور اسی کو صبح شام کے ساتھ اس کو کیا جاتا ہے، یا 2 وقت کا کھانا ہوتا ہے کہ ایک صبح کا میل اور ایک شام کا میل، اس کے لحاظ سے فدیہ دیا جاتا ہے. تو آپ اپنی روٹین کے اندر اس چیز کو لے کر آئیں کہ صحت مند کھانا ہے میں نے، اور ان 2 ٹائمز میں کھانا ہے. اس میں آپ کو اپنی روٹین جو ہے اس کو بھی سیٹ کرنے کا موقع ملے گا. روٹین بہت ضروری ہے. پانی کا انٹیک برابر کریں، کیونکہ پانی نہ پینے سے گلے کی بیماریاں، باقی پیٹ کی بیماریاں، یہ سب جو ہے وہ ہوتی ہیں. تو ہم نے ابھی سے نیکیوں کے لیے دوڑ لگانی ہے. جیسے شعبان کا اگلا مہینہ جو آ رہا ہے، 1 دن بعد یا کل شروع ہو رہا ہے یا 1 دن بعد شروع ہو رہا ہے، تو اس میں جتنا نیکی کا کام کرنا شروع کریں گے، اس میں صرف روزہ ہی نہیں ہے. شعبان کے مہینے کی بات میں صرف روزہ ہی نہیں ہے، بلکہ اور بھی عبادات ہیں جس میں نوافل کا اہتمام بھی ہے اور ذکر اذکار وغیرہ. تو اس کے لیے بھی صحت کی ضرورت ہے. تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ ہماری صحت کی علامت ہے، صحت کے لیے ضروری ہے، اور اس صحت سے ہم وہ قوت پکڑیں گے کہ آگے نیکیوں کے لیے بھاگ دوڑ کر سکیں. اچھا، پھر ہماری روٹین میں ایک اور چیز جو ہے وہ کیا ہے؟ رات کو دیر تک جاگنا، یا پھر یہ کہ ابتدائی طور پر جو سونے کا وقت تھا اس کو گزارتے ہیں، پھر اس کے بعد نیند غائب ہو جاتی ہے، پھر 2-4 گھنٹے جاگتے ہیں ہم، پھر اس کے بعد رات کے آخری حصے میں سو جاتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں دن بھر بھی سستی رہتی ہے. تو یہ رات کی نیند کو پراپر کرنا شروع کریں ابھی سے. اس میں ہر شخص کی نیند لینے کا طریقہ ڈفرینٹ ہے. جو نیند کی کمی ہے کسی کی 2 گھنٹے میں پوری ہو جاتی ہے، ایسے طاقتور اور صحت مند لوگ بہت کم ہی ہوتے ہیں. کسی کی 4 میں پوری ہو جاتی ہے. یہ لوگ کافی ہیں جو 4 میں اپنی نیند پوری کر لیتے ہیں، 4 گھنٹے رات کے. پھر اس سے کچھ زیادہ بڑھیں تو کچھ 6 میں پوری کر لیتے ہیں. 8 تو میکسیمم ہے. اور رمضان میں ہمیں یہ ٹائم شارٹ کرنا پڑتا ہے، 2 آورس 4 آورس. جنہوں نے نیکیاں کمانی ہیں، جنہوں نے نہیں کمانی وہ پھر ساری رات بھی سوتے رہے تو کوئی مسئلہ نہیں. تو ابھی سے اگر روٹین سیٹ کریں گے تو ہمیں اس وقت جب جاگنا پڑے گا، اور ہماری جو ذہنی اور جسمانی تھکاوٹ پھر بڑھ جائے گی، پھر ہم باقی دن بھر کام نہیں کر سکیں گے، اس سے جو ہے وہ ہمیں چھٹکارا نصیب ہو جائے گا، اور پہلے سے ہی ہماری باڈی جو ہے وہ عادی ہو جائے گی. تو اس کے لیے صحت مند غذا، روٹین کا سیٹ کرنا، اور اس روٹین کے سیٹ کرنے میں راتوں کی نیند اور دن کا قیلولہ. کتنے لوگ ہیں جو دن کو مست قیلولہ کرتے ہیں؟ قیلولہ سے میری مراد یہ نہیں ہے کہ کوئی 4 گھنٹے دن میں سوتے ہیں یا 2 گھنٹے سوتے ہیں. اگر آپ کو سارا دن میں 10-15 منٹ بھی ظہر کی نماز کے بعد یا پہلے اس سے کچھ دیر لیٹنے کا موقع مل جاتا ہے، سنت تو یہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد تھوڑی دیر آرام فرماتے تھے. تو جو اس قیلولہ کا اہتمام کرتا ہے اس کا باقی جو وقت ہے وہ ایفیشینٹلی گزرتا ہے، اس میں پھر وہ کام اچھے طریقے سے کر سکتا ہے. تو کتنے لوگ ہیں جو قیلولہ کی عادت اپنائے بھی ہیں؟ کبھی کبھی اس کو ریگولیٹ کریں، اور یہ عادات آپ کی رمضان تک چلے، رمضان کے بعد بھی پھر آپ کے ساتھ ساتھ چلیں. اور ضروری نہیں ہے کہ آپ بیڈ پہ ہی لیٹے تو قیلولہ ہوگا. چلے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ کام کچھ اتنا بڑا ہوا ہوتا ہے کہ آپ نہیں کر دیتے، آپ ٹیبل چیئر پہ بیٹھے ہوئے ہیں وہیں پہ سر رکھ کے 5-10 منٹ آنکھیں بند کر لیں، اپنے آپ کو پرسکون کرنے کی کوشش کریں. اس دوران میں لمبے سانس لیں، زیادہ سوچیں مت، بس وہ آنکھیں بند کر کے آپ تھوڑا ریسٹ کرنے کی کوشش کریں، اس سے آپ کو بہت انرجی آئے گی. تو کتنے کام ہیں جو کہ صحت کی کے خیال میں ہم نے کرنے ہیں؟ 4. کون کون سے؟ میڈیسن، وہ اپنی پوری کر کے رکھنی ہے آپ نے، اور لینی بھی ہے. یہ نہیں کہ بس پوری کر کے رکھ دی اور لوں گی بعد میں، ان کو ساتھ ساتھ لینا شروع کریں. اپوائنٹمنٹس کو دیکھیں. دین اور کیا کرنا ہے؟ صحت مند غذا، متوازن غذا لیں جس میں فروٹس بھی ہوں، ویجیٹیبلس بھی ہوں، اور پروٹین بھی ہو. ہم میں سے کسی کو کوئی کمی تو نہیں ہے نا؟ اس کے باوجود اگر ہم اللہ کی نعمتوں کا شکر نہ کریں، شکر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کھانے کے بعد ہی شکر کرنا، یا صحیح ڈائٹ لینا. جو اللہ نے دیا ہے اس کو صحیح طریقے سے نہیں کھاتے تو یہ بھی ناشکری ہے.
دیا تو ہوا ہے سب کو، دینے کے بعد بس خود ٹائم ہی نہیں بچتا، یا پھر خود اپنے لیے دل نہیں چاہتا. یہ دل نہ چاہنا جو ہے اس کو سائڈ پہ کریں. یہ نہ کہا کریں کہ بس وہ میرا دل نہیں چاہتا، کیونکہ آپ یہ سوچو میرا دل نہیں چاہتا تو مجھے پھر بھی کھانا ہے کیونکہ مجھے صحت مند ہونا ہے. دل ایسا ایسا کھانے کی طرف آنا شروع ہو جائے گا. اچھا پھر اس کے بعد اور کیا کرنا تھا؟ اچھا دیکھیں، جو بیوٹی ٹپس دینے والے ہیں آپ کو، وہ بھی یہی کام کرنے کو کہتے ہیں. ان کے بیوٹی ٹپس دینے اور آپ کے لینے میں، اور آج رمضان کے لیے تیاری کرنے میں، ان ٹپس کو لینے میں زمین آسمان کا فرق ہے. ان کو آپ لیں گے تو شاید دنیاوی طور پر خوبصورتی بڑھانے کے لیے کوئی ذہن میں سوچیں، خیالات، یا وہ اپنے آپ کو فٹ رکھنے کی بات ہو، لیکن اس طریقے سے کوشش کریں گے تو خوبصورتی تو آئے گی ہی آئے گی، صحت بھی آئے گی، اور آن ٹاپ آف اٹ اللہ کی رضا اور اجر و ثواب بھی حاصل ہوگا. تو کرنا کیا ہے؟ صحت کے خیال میں دوائیاں ٹائم پر لینی ہیں، اور اپنی اپوائنٹمنٹس ان کو آپ نے ڈیلے نہیں کرنا، یا پھر یہ کہ ادھر ادھر کرنے کی کوشش نہیں کرنی، ان کو اٹینڈ کریں. اور رمضان میں کوشش کریں کہ ایسی اپوائنٹمنٹس آپ کی نہ ہو. اگر ابھی سے چینج کروائی جا سکتی ہے ان کو چینج کروا لیں. اور پھر اس کے ساتھ دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ صحت مند غذا، متوازن غذا، پانی کا پینا، پانی کا اہتمام، رات کی نیند کو پراپر کرنا قیلولہ. اچھا پھر اس میں یہ جو ہم روٹین کی بات کر رہے ہیں نا، رمضان میں ہمارا کھانا، رمضان جب نہیں ہوتا تب کھانا کب ہوتا ہے؟ فجر کے بعد. مومن کا کھانا رمضان میں کیا ہو جاتا ہے؟ فجر سے پہلے. کتنا فرق پڑ گیا؟ 2 گھنٹے کا. اچھا مومن کا رات کا کھانا کب ہوتا ہے؟ مغرب کی نماز سے پہلے یا اس کے فوراً بعد. اور رمضان میں کیا ہوتا ہے؟ سیم ہی ٹائم ہوتا ہے. تو آپ جب یہ کریں گے تو کچھ زیادہ آپ کو روٹین میں فرق نہیں ہوگا. اس کو اگر ابھی سے اپلائی کرنا شروع کرتے ہیں، اس میں ایک کام اور کیا کر سکتے ہیں آپ روٹین میں آپ کے، کیونکہ اب دیکھیں رمضان کا جب پہلا دن ہوتا ہے، سوچیں کیا ہوتا ہے اس وقت آپ کے ساتھ. میں نے جو لوگوں سے سنا ہے، آج پہلا دن تھا نا تو بس وہ چائے ملی، سر بھاری بھاری، سارا دن میں سوتی رہی، کلاس میں بھی مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی، میں لیٹ ہی گئی بس. کیوں ہوتا ہے ایسے؟ کیونکہ ہم نے سڈن روٹین چینج کی ہوتی ہے. تو اگر آپ ابھی سے اپنی روٹین تھوڑی سی آگے پیچھے کر لیں گے، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ایک دم سے اگر آپ 11 بجے ناشتہ کرتے ہیں تو اس کو اٹھا کے آپ فوراً فجر کی نماز کے بعد کر دیں. میرا کہنے کا مطلب آہستہ آہستہ، ابھی بھی آپ کے پاس ٹائم ہے، 4 ویکس، ٹھیک ہے. ان 4 ویکس میں اگر آپ 2 گھنٹے بھی پیچھے لے جائیں اپنے ناشتے کو اور رات کے کھانے کو آگے پیچھے کرنا شروع کریں تو آپ کی روٹین سیٹ ہو جائے گی. اور آپ کو روزہ ایک دم سے اسٹریچ، اس میں کھانے پینے کی ٹائمنگ کو اسٹریچ نہیں کرنا پڑے گا، خاص طور پر جن کو ڈائبٹیز کا مسئلہ ہے. اور ہم میں سے ہر ایک کی کسی نہ کسی کوئی ڈائبیٹک ہے، تو کوئی بارڈر پہ ہے، تو کوئی کیا ہے اس کا، کس کو بلڈ پریشر کا پرابلم ہے. تو ان ساری چیزوں کو ایڈجسٹ کرنے کی ضرورت یہ ہے کہ روٹین کو آہستہ آہستہ تھوڑا سا سیٹ کرنا شروع کریں، تھوڑا ٹائم پیچھے لے جانا شروع کریں اگر ناشتہ بہت لیٹ کرتے ہیں تو، تاکہ وہ آپ کے فجر کے ٹائمنگ کے قریب قریب ہونا شروع ہو جائے. اور پھر اس کے بعد جب آپ فجر سے فوراً پہلے کچھ کھائیں گے تو پھر آپ کو اتنا محسوس نہیں ہوگا اور وہ روزہ آپ کا چلتا رہے گا. پھر اس میں ہر شخص کو اپنی ڈائٹ کا پتہ ہونا چاہیے کہ مجھے کیا چیز سوٹ کرتی ہے، اور کس چیز سے مجھے بلاٹنگ ہوتی ہے، اور کس چیز سے میری صحت ٹھیک نہیں رہتی. اس لحاظ سے وہ اپنے لیے اور اپنی جو اس کی ویکنس ہے فزیکل، اس کے لحاظ سے اپنی ڈائٹ کو جو ہے وہ سیٹ کر سکتا ہے. اس کے لیے ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ ہم اس کے اوپر جو بہت ڈیٹیل میں بات کریں، لیکن پھر بھی اگر آپ کے پاس کوئی ہیلتھی فوڈ سجیشنز ہیں خاص طور پر سحری میں کھانے کے لیے، جس سے بہت فائدہ ہو سکتا ہے، تو آپ دے سکتے ہیں. 2 منٹ ہے، اس پہ بات کر لیتے ہیں. پورج نٹس بھی ہوتے ہیں، ٹھیک، اور ایگس. اچھا میں نے دیکھا یہ ملیشین جو ہے اور انڈونیشین، یہ تو افطار میں بھی انڈا دیتے ہیں. ہمارے یہاں افطار میں انڈا دینے کا رواج نہیں ہے. وہ کیا ہے؟ بس ہم آئلی فوڈ لیتے ہیں. میں نے ان کو دیکھا تھا، وہ رمضان میں مسجد میں آتی تھی، ایک انڈا تھا ہوتا، کھولا، کھایا، چھیلا، کھایا، اور پھر نماز پڑھی، اور پھر وہ انڈا لے کے اس سے ان کو انرجی ملتی ہے. اور انڈا واقعی پروٹین کی جی. اچھا جی، اور کون کوئی سجیشن دے رہا ہے کچھ اور؟
باقی سب چپ ہے پلیز، اپنے اپنے کھانے کے راز کھولیں. پہلے دن کر دینے چاہیے، اسی لیے ہم نے بات کی ہے. جی ہم نے صحت کی بات، جو سحور ہے اس کی بات کی ہے کہ اس میں کیا کھانا چاہیے. یوگرٹ اچھا ہوتا ہے جن کا، جی جی بالکل لے لیں. اور اچھا جی ٹھیک ہے. اچھا رات سحر اور افطار کے دوران فوڈ پھر آپ اس لحاظ سے ایڈجسٹ کر سکتے ہیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے. اس میں مجھے کسی نے کوئی خاص سجیشن نہیں دی. اچھا جی ٹھیک، کوئی ٹوسٹ انڈا لے لیں، ٹھیک ہے. نہیں پراٹھا کھانے میں کوئی حرج نہیں، جو پراٹھا کھاتا ہے وہ ضرور کھائے، شوق سے کھائے. کیونکہ پراٹھے کا نام لینے سے سب شرما رہے تھے، میں دیکھ دی. حالانکہ کھاتے ساتھ ہے، ہم لاتے نہیں، مطلب ہمارے اس میں بنتا ہے صحیح بنائیے. اچھا جی ہاں جی. should have hydration tablets. ہائیڈریشن ٹیبلٹس بھی ہیں. اچھا مجھے نہیں پتا تھا. اگر ایسی ہیں اور کسی کو ہائیڈریشن کا پرابلم ہوتا ہے تو ضرور لیں، اور ڈاکٹر کی لائک اجازت سے یا یہ کہ اس کی انسٹرکشن کے ساتھ. hydration tablets. اچھا جی dates and milk. ہاں جی ملک بھی تو نکلا نا. ہاں ملک بھی نکلا، ٹھیک ہے. yogurt milk. Take your morning medicines and supplements at suhoor. ہاں جی ظاہر ہے ٹھیک ہے. صبح کی جو میڈیکیشن ہے وہ سحور میں ہو جائے گی. avoid spicy foods in making صبح کے ٹائم پہ، ہاں صبح کے ٹائم پہ. اچھا ہارٹ برن ان لوگوں کو بھی ہوتا ہے جو سحری کھاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں اور پھر فوراً لیٹ جائے، اور چاہے وہ بس ہاں سو جاتے ہیں، اور پھر وہ سوتے بھی تھوڑا نہیں ہے. جی جی بنانا خاص طور پر یہ لوگ اس کو ایز اے ٹپ بھی یوز کرتے ہیں، جن کے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا رمضان میں 2 times ارلی بھی اور بعد میں بھی، یعنی جیسے ہی جو ہے وہ طاق راتیں آتی ہیں تو بعض لوگوں کے شروع میں بھی پیریڈز ہو جاتے ہیں اور اینڈ پہ بھی ہو جاتا ہے. تو ان لوگوں کا جو ہے ان کے لیے سجیشن کیا دیتے ہیں وہ کہ آپ کیا کھائیں، کیلا کھائیں. کیلے سے کیا ہوتا ہے کہ وہ جسم ٹھنڈا رہتا ہے اور ایک دم سے دوبارہ آپ کے پیریڈز ود ان اے منتھ نہیں آتے ہیں رمضان کے دوران. جی ہاں یہ لوگ اس کو ڈیلیٹ ہوتا ہے. اچھا ورنہ یہ کہ پانی کی کمی، تھوڑا سا جسم میں گرمی ہوتی ہے تو ایک دم سے یہ پرابلم پھر کہ ابھی آخری روزے پھر رہ جاتے ہیں اور راتوں کی عبادت وہ بھی پھر متاثر ہوتی ہے. اچھا جی اور تلبینہ یہ بنایا جاتا ہے اس کے ساتھ اوٹس کے ساتھ بنایا جاتا ہے. porridge type چیز. ابھی اور پورج نہیں ہے یہ، اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس میں تلبینہ میں کچھ اور چیزیں بھی ڈالی جاتی ہیں، کھجوریں ہاں اس میں ڈال کے جاتے ہیں. اچھا جی yogurt with fruits. یوگرٹ وتھ فروٹس، ٹھیک ہے. اچھا ٹھیک. اچھا اس کے لیے آپ یہ کر سکتے ہیں، دیکھیں اس کے لیے آپ یہ کر سکتے ہیں ابھی شعبان کے مہینے میں جب آپ نے روزے رکھنے ہیں نا، اس وقت یہ جتنی سجیشنز آ رہی ہیں آپ ان کو ذرا اس وقت ٹرائی کرنے کی کوشش کریں، ٹیسٹ اینڈ ٹرائی، ٹھیک ہے. کیونکہ وہ نفلی روزے ہوں گے تو آپ اس وقت ذرا آسانی سے ان کو ساتھ جو ہے ان کو ایڈجسٹ کر سکیں گے ان کھانے فوڈ ہیبٹس کو. اچھا بنانا اور other fruit with cereal. ہاں لیکن یہ کہ کیلا جو ہے یہ اگر آپ لینا شروع کریں تو کیلا اٹ سیلف ایک فل ڈائٹ ہے جو کہ آپ کو لمبے عرصے تک کے لیے بھوک سے بچا دیتا ہے. لیکن یہ کہ میں کسی زمانے میں تربوز کے ساتھ روزہ رکھتی رہی ہوں، تربوز کے ساتھ روزہ، اور اس پہ میرا لمبا ٹائم چلتا تھا اور مجھے پرابلم نہیں ہوتی تھی. اچھا اور کھجور جو ہے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. آپ سحور کے ٹائم پہ آپ صرف 3 کھجوریں لے لیں، 1 پانی کا گلاس لے لیں یا دودھ کا گلاس لے لیں، آم کا روزہ بڑا اچھا گزرتا ہے اور بڑی انرجی رہتی ہے آپ کو. جی وہ 3 روٹی کے برابر اس کی ہے. اور پھر جو بلوٹنگ ہوتی ہے نا، جو گیس کا پرابلم جن کو ہوتا ہے ان کو وہ بھی نہیں ہوتا. میں آپ کو صرف یہی بتا رہی ہوں کہ اگر میں نے اس چیز کو کر کے دیکھا، اب کی بات نہیں ہے، وہ جو بہت لمبے روزے ہوتے تھے، کتنے اگست کے ٹائم، جولائی کے ٹائم پہ 13 گھنٹے کا روزہ، صرف 2 کھجوریں 1 پانی کا گلاس. اور اس ٹائم پہ میں نے اس کو کر کے دیکھا ہوا ہے، صرف اس وقت جب میں نے شروع کیا تھا، صرف اس وجہ سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کرتے تھے. اس کا مطلب یہ اس کے اندر بہت انرجی، اور مجھے واقعی اس میں بہت فائدہ ہوا. اور گرمیوں کے جتنے روزے تھے نا، جتنے مہینے بھی رہے ہیں، وہ صرف میری روٹین یہی رہی ہے. اچھا جی ہنی بھی کسی نے کہا ہے. جی کیا ہنی ٹھیک ہے. جن کو پرابلم ہے، جن کو ڈائبٹیز کا پرابلم ہے وہ تو نہ لینے کی کوشش کریں، لیکن جس کو واقعی خالص شہد مل جاتا ہے وہ ضرور کھاتا ہے اس کو، ٹھیک ہے. یہ بھی ایک روٹین ہو سکتی ہے جن لوگوں کی. شوگر والے بندے آپ اس کو نٹس کے ساتھ، بادام وغیرہ کے ساتھ لینے کی کوشش کریں تو آپ کو ایڈجسٹ ہو جائے گا. آگے چلیں، ہمارے پاس ہے شاپنگ. آپ نے صحت کا مسئلہ حل ہو گیا،
نیکسٹ ہمارا ہے شاپنگ. شاپنگ یعنی ٹائم کو سیو کرنے کے لیے آپ نے کن کن چیزوں کو ٹائم سے پہلے ارینج کرنا ہے. وہ کیا ہے؟ کون کون سی شاپنگ ہے آپ نے کرنی؟ ایک تو رمضان کے لیے گروسری وغیرہ کی شاپنگ جتنی ہے اس کو آپ پہلے سے کر کے رکھیں. پھر اس کے علاوہ عید کے لیے جو آپ نے شاپنگ کرنی ہے وہ بھی آپ پہلے سے کر کے رکھیں، کیونکہ جو آپ نے کھانا پکانا ہوگا وہ آخری 2 دن ہوتے ہیں. اچھا عید پہ یہ پکائیں گے یہ پکائیں گے، اور چلیں گوشت وغیرہ تو فریش اسی وقت خریدنا ہوتا ہے، لیکن باقی چیزوں کے لیے تو پہلے سے ارینجمنٹ کی جا سکتی ہے نا، کہ صرف ایک چیز ہی بازار خرید کرنی پڑے. اور پھر دوسری بات یہ کہ اس لیے پلاننگ بھی بعد میں کرنے کی پہلے سے کی جا سکتی ہے. کوئی ایک آدھ چیز کہ ہاں کیا بنائیں وہ اتنے لوگ آئیں گے اتنے لوگ آئیں گے، ان کا پہلے سے کچھ اندازہ ہوتا ہے. اس کو پہلے سے ارینج کر کے رکھیں. پھر رمضان اور عید کے تحائف، رمضان میں بھی وہ لوگ تحفے دیتے ہیں اور عید کے دوران عید کے لیے بھی دیتے ہیں. تو کیا کرنا چاہیے؟ آخری وقت میں بھاگنا. اس کے لیے بھی کیا ہے کہ ابھی جو مہینے ہیں ہمارے پاس شعبان کا اور یہ آخری رجب کا خیر گزر گیا، تو اس میں عید رمضان سے پہلے یہ تیاری کر کے رکھیں. پھر عید کے لیے پھر اپنے کپڑے ہوتے ہیں، بچوں کے کپڑوں کی ارینجمنٹ ہوتی ہے، ان کے لیے کوئی جیولری لینی ہوتی ہے، کوئی مہندی لینی ہوتی ہے. پھر مائیں کہتی ہیں بیٹی مجھے ساتھ لے گئی تھی، 4 گھنٹے اس نے مجھے بازار میں گھمایا، کبھی مجھے ساؤتھ ہال جانا پڑا، کبھی مجھے جو ہے پتا نہیں کون سے بازار جانا پڑا، تو پھر اب جا کے اس کی جیولری پوری ہوئی ہے. تو اپنی بیٹیوں کے یہ کام آپ نے کرنے ہیں، لیکن اس کو رمضان میں چھوڑنے کی بجائے اس کو کیا کریں، ان کو وقت سے پہلے کر لیں. اور جب آپ کو یہ بات پتہ چل گئی نا، اس بات کو دوسروں تک بھی لے کر جائیں، دوسروں کو بھی بتائیں کہ میں نے اپنی بیٹی کی شاپنگ کر لی ہے، آپ بھی کر لیں. یہ اس طرح سے تاکہ ان کا بھی ٹائم سے ہو سکے، رمضان میں عبادت کے لیے زیادہ وقت کر سکیں. اچھا پھر اس کے علاوہ یہ کہ جن لوگوں کو علم سے شغف ہے، اور ظاہر ہے کہ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور زوم کی کلاس میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے بارے میں تو حسن ظن ہے، ان سب کو علم سے شغف ہے، علم سے محبت ہے. اور علم سے مراد یہ کہ قرآن کا علم جو کہ افضل ہے ان میں سب سے. تو اس کے لیے جو بھی آپ کو ارینجمنٹس کرنے ہیں وہ پہلے سے کر کے رکھیں، کاپی پین. اور پھر اس کے علاوہ یہ کہ جو اپنی عبادات کے لیے بھی آپ کو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں نا کہ آپ جو ہے اس کی تیاری کرتے ہیں کہ رمضان میں نیا جائے نماز ہو، میری نئی تسبیح ہو، دعا نماز کے لیے کوئی ایسی دعاؤں کی بک ہے تو وہ ہو، یا نماز کے بعد کی دعائیں ہیں تو وہ ہو. ان سب کی لسٹ بنا کے رکھیں، ان کو بھی پہلے سے پائے کر کے رکھیں اور ارینج کر کے رکھیں. تو یہ ہمارا جو ہے یہ کیا ہوگا، یہ شاپنگ کا اہتمام اور شاپنگ کی ساری تیاری ہم رمضان سے پہلے کر لیں گے، اور پھر ہمارے ذہن پر کوئی بوجھ نہیں ہوگا. ذہنی طور پر ہم بالکل جو ہے وہ اس چیز سے آزاد ہو کے پھر اپنا سارا وقت جو ہے وہ دوسری طرف دے سکیں گے. اچھا پھر اور اس کے علاوہ ہمارا جو ایک اور مسئلہ ہوتا ہے رمضان سے پہلے، وہ کیا ہوتا ہے؟ صفائی کا ہوتا ہے. اور صفائی جو ہے اس کی پرواہ کرنی بھی چاہیے، کیونکہ الطہور شطر الایمان. صفائی اور پاکیزگی اور طہارت کیا ہے؟ یہ نصف ایمان ہے، ایمان کا ہاف ہے. لہذا اس کو یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ چلو کوئی بات نہیں ایسے ہی پڑھا رہے رمضان کے بعد کر لیں گے. تو یہ کہ ایک ہے ان ڈیپتھ کلیننگ جو کہ ہماری رمضان سے پہلے ہو جائے، تاکہ اس کے بعد ہم اوپر سے بھی کرتے رہیں تو اتنا جو ہے وہ مسئلہ پیدا نہ ہو. پھر رمضان کے بعد انسان دوبارہ سے جو ہے وہ اس کو ان ڈیپتھ کلیننگ کر لیتا ہے. تو اس میں گھر کی صفائی کو رمضان سے پہلے، اور ضروری نہیں ہے کہ آپ نے رمضان کے شعبان کے آخری دن میں وہ صفائی کرنی ہے، اس سے پہلے کر لیں. اور گھر کی صفائی میں سب سے بڑا مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ وہ کیوں نہیں ہوتی؟ کیونکہ ڈی کلیٹرنگ نہیں ہوئی ہوتی. وہ چیزیں جمع ہو کے 1 2 سال یا پھر یہ کہ کچھ مہینوں سے ایسی پڑی ہوئی ہوتی ہیں، شاپنگ کر کے لائی ہوئی ہوتی ہے، ان کو کھولا گیا نہیں ہوتا. یا پھر یہ کہ برتنوں کی الماری بھری ہوئی ہے، نیا سیٹ آ گیا وہ پچھلے پڑے ہوئے ہیں، جوتے ہیں تو وہ آگے پچھلے پڑے ہوئے ہیں. اور یہ سارے جو ہے اگر ان کو رمضان سے پہلے آپ نکال دیں گے، جگہ بنائیں گے، تو پھر جگہ کی صفائی کریں گے تو وہ صاف بھی لگے گی. ورنہ آج آپ نے جو ہے وہ ان ڈیپتھ کلیننگ کی چیزیں نکالی نہیں تو کل پھر کیا ہوگا؟ وہی چیزیں دوبارہ وہیں پڑی ہوں گی اور پھر صفائی نہیں لگے گی. تو لہٰذا گھر کی صفائی میں ایک بڑا کام کرنے کا کیا ہے، جو فالتو اور زائد ہے اس کو نکال دیں رمضان سے پہلے. اچھا پھر اس کے بعد یہ کہ جسم کی صفائی اور کپڑوں کا اہتمام، یہ بھی بہت ضروری ہے. رمضان سے پہلے ایک دفعہ اپنی ساری جو ہے وہ جو ہیئر کٹنگ کرانی ہے یا فیشیل کرانا ہے، یا پھر یہ کہ آپ نے کچھ اور جو بھی تھریڈنگ وغیرہ کرانی ہوتی ہے تو اس کو جو ہے وہ کروا لیں.
اور پھر ظاہر ہے کہ غیر ضروری بات صاف کرنا یہ بھی ہماری صفائی کا حصہ ہے. اور آخری 10 دن جو ہوتے ہیں اس میں بالکل اس چیز کا پھر موقع نہیں ملتا، کیونکہ وہ اعتکاف کرنے والوں کے ساتھ ہم نے بھی ایک تھوڑی سی یونٹی اور یگانگت کا مظاہرہ کرنا ہوتا ہے تاکہ ہم بھی اس میں سے کچھ ثواب جو ہے وہ لے سکیں. تو ان چیزوں کا اہتمام، جسم کی صفائی کا اہتمام بھی پہلے کر لیں. اچھا، کپڑوں کا اہتمام جو ہے وہ چونکہ ہم نے انفرادی عبادت بھی کرنی ہے، رمضان میں صبح کھانے پینے کا بھی اہتمام کرنا ہے اور افطار بھی، اور اس میں بعض کا جو فوڈ اسمیل ہوتی ہے وہ بہت اسٹرانگ ہوتی ہے. تو پھر اس کے لیے پھر کیا کرنا ہے؟ کپڑوں کے اہتمام کی بات ہم اس سے کر رہے ہیں کہ عبادت کے لیے پھر کچھ کپڑے ایسے مخصوص کر لیں اور ان کو اس وقت نہ پہنے جبکہ آپ جو ہے وہ کوکنگ کے لیے کچن وغیرہ میں ہیں یا صفائی کے لیے ہیں، تاکہ جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوں وہ صاف ستھرے کپڑے ہوں، ان میں آپ جو ہے وہ خوشبو لگا کے رکھیں، یا خوشبو وہ ہو جو باہر، اگر آپ نے باہر جانا ہے اجتماعی نماز کے لیے تو پھر ان کپڑوں میں ایسی خوشبو نہیں ہونی چاہیے، لیکن گھر میں جو کپڑے آپ نے پہننے ہیں ان کو آپ خوشبو لگا کے رکھیں اور پھر عبادت کے وقت وہ پہن لیں، تو عبادت میں بھی آپ کو مزہ آئے گا اور آپ کو ذہنی طور پر آپ پرسکون ہوں گے. ایک دم سے جو کپڑوں کی اسمیل، کھانے کی اسمیل، اس سب کے ساتھ جب ہم نماز پڑھتے ہیں نا تو وہ ہماری عبادت کے اندر بھی کوئی اطمینان نہیں آتا پھر. اور پھر اس کے علاوہ جس جگہ پر آپ نے نماز پڑھنی ہے اس جگہ کی صفائی کا خاص خیال، وہ جائے نماز ان کو بھی دھو لیں. بعض ایسا ہوتا ہے نا کہ جائے نماز پہ آپ نماز پڑھتے ہیں اور لمبا ٹائم پہ گزر جاتا ہے تو سجدہ کرتے ہیں تو اس میں سے اسمیل آنے لگتی ہے، تو اس لیے آپ پہلے سے ان کو دھو کے ان کو بھی خوشبو لگا کے رکھیں تاکہ جب آپ سجدے میں جائیں تو اس بدبو سے آپ کا دماغ ایک دم سے عبادت کی وجہ کسی اور طرف نہ نکل جائے. تو ان ساری چیزوں کو ارینج کر کے رکھیں. پھر اگر آپ مسجد میں جا رہے ہیں اور وہاں پر، تو پھر وہاں پہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ وہاں کا کارپیٹ صاف نہیں ہے تو آپ اپنا جائے نماز لے کر جائیں، پھر اس کو آپ جو ہے وہ اس طرح سے تیار کر کے ریڈی کر کے اپنے ساتھ رکھیں. جمعہ اور تراویح کی نماز کے لیے کپڑوں کو پہلے سے تیار کر کے رکھیں، اور اس میں صرف اپنے کپڑے نہیں، اگر ظاہر ہے کہ فیملی ہے اور ہسبینڈ ہے یا پھر یہ کہ بچے ہیں جنہوں نے نماز جمعہ کے لیے جانا ہے یا تراویح کی نماز کے لیے جانا ہے، تو ان کے کپڑے بھی پہلے سے تیار کر کے رکھیں تاکہ عین رمضان میں وہ کسی قسم کی بدمزگی بھی نہ ہو اور ٹائم بھی اس پر جو ہے وہ زیادہ نہ جائے. اچھا، پھر یہ کہ ایک اور چیز جس میں کہ بات ہے اینڈ پہ، وہ آپ نے خاص طور پر دیکھی ہے سلائیڈ میں، آپ دیکھیں، وہ ہے خوشبو کا اہتمام. ہمیں خوشبو لگانے کا شوق ہوتا ہے، ہونا بھی چاہیے، بہت سارے لوگوں کو پسند ہے، مجھے خوشبو خود بہت پسند ہے، لیکن پھر خوشبو وہ ہو جو کہ بہت تیز نہ ہو. خاص طور پر جب آپ نماز کے لیے جا رہے ہیں مسجد اور وہاں پر آپ نے ظاہر ہے گاڑی سے اتر کے رستے سے ہوتے ہوئے دروازے سے پھر آگے جانا ہے، تو کسی نہ کسی مرض سے سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اور پڑ جاتا ہے، اور پڑتا ہے کیونکہ ظاہر سب کھڑے ہوتے ہیں، خاص طور پر جب باہر نکلتے ہیں تو بھی کھڑے ہوتے ہیں. اس وقت آپ کی لگائی ہوئی کوئی بھی تیز خوشبو آپ کو کس طرح کا کر دیتی ہے؟ جیسے کہ انسان کو غسل کرنا پڑے. تو اس لیے خوشبو کا اہتمام کریں، ضرور کریں، لیکن وہ خوشبو ہو جو کہ بہت تیز نہ ہو، اور اس میں اگر وہ آپ کے جسم کے اندر تک ہی رہے، ڈیٹرورنٹ وغیرہ جو بھی ہے، تو یہ کہ بہت اچھی بات ہے. باقی نماز میں آپ اپنے گھر میں اگر پڑھ رہے ہیں، کارنر میں آپ کے مخصوص کیا ہے، وہاں پر جو ہے وہ آپ خوشبو لگا سکتے ہیں، وہ تیز بھی ہو تو کوئی اس سے جو ہے فرق نہیں پڑتا. لیکن اس میں بھی پھر اس کو خیال رکھیں اس بات کا کہ بعض اوقات کچھ لوگ ایسے گھروں میں آ جاتے ہیں ہمارے ملنے جلنے والے جو محرم رشتے کے نہیں ہوتے، لیکن ان کے سامنے آپ پردہ بھی کر کے نہیں جانا. مینس تو سے کہ ظاہر ہے کہ پردہ سے مراد میری یہ ہے کہ کوئی نقاب وغیرہ نہیں کر رہے آپ، شاید تو بے شک ڈھانپا ہی ہوا ہے، باقی کپڑے آپ نے ڈیسنٹ پہنے ہوئے، تو ان کے سامنے، اور پھر ایج بھی ایسی ہوتی ہے تو وہ پھر یہ کہ اگر آپ ان کے سامنے جا رہے ہیں تو تب بھی آپ کے جسم پر ایسی خوشبو نہیں لگی ہوئی ہونی چاہیے. اور یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ کس کے اندر آتی ہیں؟ طہارت کے اندر آتی ہیں. اور ان ساری چیزوں کا اہتمام کرنا ہمیں کیا بتا دیتا ہے؟ مطہرین. اور مطہرین کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، توبہ قبول کرنے والوں کو اور مطہرین کو. جیسے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین. تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ. اللہ کو توبہ کرنے والے بھی پسند ہے، اور اللہ تعالیٰ کو پاکیزگی رکھنے والے، صفائی رکھنے والے، طہارت کا اہتمام کرنے والے، وہ سب لوگ بھی پسند ہیں. تو یہ تھا ہمارا رمضان کے لیے جو ہے وہ تیاری کا ایک طریقہ
کہ رمضان میں ہم نے فزیکلی کیسے اپنے آپ کو پاک صاف رکھنا ہے، اپنے ماحول کو سازگار بنانا ہے، خوبصورت بنانا ہے، اور اپنے ارد گرد والے جو لوگ ہیں ان کی بھی صفائی ستھرائی، ان کی بھی جسمانی ضروریات کا خیال رکھنا ہے۔ اب ہم چلتے ہیں کیٹیگوریکلی کس کی طرف؟ نماز میں جسمانی صفائی کے اہتمام کی طرف۔ کیوں؟ کیونکہ ہمیں نماز میں کیا چاہیے؟ اطمینان اور سکون۔ اور یہ ظاہری صفائی نام کا نام ہونا کیا ہے کہ ہماری جو نماز کی کیفیت ہے اطمینان کی، اس کو بے سکونی میں بدل دیتا ہے، اور خیالات اور سوچیں جو ہیں وہ نماز کی طرف آنے کی بجائے کسی اور طرف ہی چلی جاتی ہیں۔ تو لہٰذا چلتے ہیں نماز کی طرف سے، نماز میں جسمانی صفائی، یعنی کہ یہ جو صفائی کے لیے ہم وقت نکالیں گے، یا پھر یہ کہ اپنے کھانے پینے کا، دوسروں کی خدمت کرنے کا، اور اس کے لیے جو ہمیں وقت نکالنا ہے اور اس کی تیاری ہمیں کرنی ہے شعبان کے مہینے سے ہی، تو اس کے لیے کون سے کام ہیں جو ہمیں کرنے سے بچنا ہے؟ ان میں سے ایک کیا ہے؟ صحت اور وقت کے معاملے میں لاپرواہی برتنا۔ اس کو کیا کرنا ہے؟ چھوڑنا ہے۔ نہ کرنے کے جو کام ہیں ان میں سے پہلا کام کیا ہے؟ نہ ہم نے وقت کی ناقدری کرنی ہے، اور نہ ہی صحت کی طرف سے لاپرواہی۔ دوسرا، غیر ضروری کاموں میں مصروف رہنا۔ غیر ضروری کام وہ کون سے ہیں؟ غیر ضروری کاموں میں مصروف ہونے سے بچنا۔ ٹیلی فون پہ بیٹھ رہنا، ٹی وی پہ بیٹھے رہنا، صفائی کرنے بیٹھے کوئی پیپر ہاتھ میں لگا، اس کو لے کے بیٹھ گئے پڑھنے کے لیے، ٹھیک؟ تو اس قسم کی فضول حرکتیں کرنے سے کام کے دوران بچنا ہے۔ اور پھر اس کے علاوہ یہ کہ ٹی وی اور انٹرنیٹ اور یہ جو دوسری چیز ہے نا واٹس ایپ، اس کو تو آپ سمجھیں کہ میں نے رمضان میں بالکل ہی چھوڑ دینا ہے، اور اس کے لیے ضروری کیا ہے کہ شعبان ہی میں آپ اس کے اوپر اپنے اوپر پابندی لگانا شروع کریں، اس کو تھوڑا کرنا شروع کریں۔ ہاتھ میں پکڑے گی نا تو فوراً بند کر کے رکھتے کہ یہ میں کن کاموں میں الجھنے لگی ہوں، میں نے تو غیر ضروری کاموں سے بچنا تھا۔ پھر اس کے بعد یہ کہ اپنا ضروری کام چھوڑ کر دوسروں کی مدد کرنا، یہ بھی ہوتا ہے۔ آپ کر رہے تھے اپنا کوئی ضروری کام، ادھر سے فون آ گیا، یہ بھی غیر ضروری کام ہے۔ تو اچھا ٹھیک ہے، تو اپنا ضروری کام پہلے کرنا اور دوسروں کی مدد بعد میں کرنا، کیونکہ آپ اگر اپنا کام جو ہے وہ نپٹائیں گے نہیں اور دوسروں کے کام کرنا شروع کر دیں گے تو اس کے نتیجے میں آپ کے اپنے کام بھی نہیں ہوں گے، اور ذہنی طور پر بھی آپ الجھ جائیں گے اس کے بعد، اور جو کام کر کے آئے ہیں نا اس کے اوپر بھی دل میں پچھتائیں گے، اور پھر اپنے آپ کو کوسیں گے کہ میں اپنا چھوڑ کے چلی گئی، یہ نقصان ہو گیا، اب دیکھو آنے پہ یہ مسئلہ ہو گیا، تو اس کا اجر و ثواب بھی نہیں ملے گا۔ تو لہٰذا بہتر یہ ہے کہ اگر کوئی آپ کو کہتا بھی ہے تو اسے کہیں کہ آپ اگر خود کر سکتے ہیں تو کیا ویٹ کر لیں، میں بعد میں تھوڑا کر دیتی ہوں، پہلے میں یہ کام کر رہی ہوں، اور اگر دوسرا ویٹ نہیں کر سکتا تو پھر آپ سے کہیں کہ کسی اور سے کہہ لیں، کیونکہ میں اس وقت اس کام میں لگی ہوئی ہوں اور آپ کو دیر ہو جائے گی۔ اور اسی کے لیے ہم نے کہا تھا نا کہ نو کہنا سیکھیں، پہلے تو نو اپنے آپ کو، پھر اس کے بعد یہ کہ دوسروں کو بھی دیکھیں اگر وہ بھی آپ کو غیر ضروری ایسے کاموں میں الجھا رہے ہیں تو ان کو بھی نو کہنا کا طریقہ سیکھیں۔ اوکے، آج کا کام آنے والے کل پر نہیں چھوڑنا، یہ بھی ہم نے جو ہے وہ سوچنا ہے اور کرنا بھی ہے کہ جو کام ہم کر رہے ہیں اور جن کو کرنے کی ضرورت ہے ابھی سے اور شعبان میں، ان کو لنگر آن نہیں کرتے رہنا۔ اور پھر دوسری اور لاسٹ اور ویری امپورٹنٹ وہ کیا ہے؟ سستی اور کاہلی سے بچنا ہے۔ اور سستی کاہلی بعض اوقات فزیکلی بھی ہوتی ہے، بعض اوقات میڈیکلی بھی ہوتی ہے۔ اگر میڈیکلی کسی چیز سے ہے، کسی بیماری کی وجہ سے یا کسی وٹامن وغیرہ کی کمی کی وجہ سے، تو اس کو میڈیسن لیں، اس کے لیے سپلیمنٹس لیں، اور اگر جسمانی ذہنی طور پر انسان کسل مند ہوا ہے تو اعوذ باللہ پڑھے، کیونکہ یہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگے کہ شیطان اس کو اس طرح سے سست اور کاہل جو ہے وہ بنا دے۔ اور خاص طور پر صبح کی دعاؤں میں جو دعا ہے نا کہ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل، اس کو ضرور جو ہے وہ مانگے کہ اللہ مجھے سستی سے بچا، مجھے کاہلی سے بچا، اور مجھے عاجز ہونے سے بچا، کیونکہ سستی اور کاہلی ایٹ دا اینڈ ہمیں عاجز بنا دیتی ہے، دوسروں سے مدد لینے اور ان کے سامنے جھکنے اور ان کے سامنے عاجز بنا دیتی ہے۔ یہ ہمارے کرنے کے کام تھے، اور کچھ نہ کرنے کے کام تھے جو ہم نے دیکھے ہیں، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان کاموں کو کرنے کے لیے ہمیں ہمت طاقت دے، اور ہمیں اس بات کی طرف لگا دے، ہمارا دل لگا دے، ہمارا دل اس کے اوپر جو ہے وہ آمادہ کر دے۔ اب چلتے ہیں اپنی نماز کی طرف کہ نماز میں کیا چیزیں ہیں جو کہ ہمیں کرنی ہے جسمانی صفائی کے لحاظ سے، تاکہ اس میں ہمارا اطمینان برقرار رہے۔
بات ہو رہی تھی پچھلی دفعہ مسجد کے آداب کے بارے میں، اور مسجد کے آداب کو ہم نے لنک کیا تھا اپنی عبادات میں اطمینان پیدا کرنے کہ کیا طریقے ہو سکتے ہیں، کن چیزوں کو اپنانا ہے، کن چیزوں کو چھوڑنا ہے، کن چیزوں کا خیال کرنا ہے، کہ خاص طور پہ جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوں نا. اب سے پہلے تو اوور آل رمضان کی تیاری میں بات ہو رہی تھی. ہم کیونکہ اس سیگمنٹ میں بات کرتے ہیں کہ نماز میں اطمینان کیسے لے کر آنا. تو پچھلی دفعہ ہم نے کیا چیزیں ڈسکس کی تھی، کسی کو یاد ہے؟ نماز میں اطمینان کے لیے مسجد کے آداب ہوئے تھے، لیکن اس میں نماز کے اطمینان سے متعلق ہم کہاں سے اپنا راستہ بنا کے جا رہے تھے؟ ہم نے بات شروع کی تھی کہ نماز چاہے ہم گھر میں اکیلے پڑھیں یا ہم مسجد میں تراویح کے لیے بھی جا رہے ہوں یا جو بھی نماز پڑھ رہے ہوں، اس کے لیے جو اس سے پہلے کا ایک فیز ہے، جو گھر میں ماحول ہے، افطاری کا وقت ہے، اس کو وائنڈ اپ کیا ہے اور اپنی تیاری بھی کرنی ہے، وائنڈنگ اپ کا ٹائم نہیں ہے، بچوں کو لے کر چلنا ہے، تو وہ جو افراتفری ہے وہ ایک الگ فیز ہے نا. اس فیز سے افراتفری میں نکل کے کیوس میں جب ہم گاڑیوں میں بیٹھ کے جا رہے ہیں تو وہ سارا بے اطمینانی کا وہ جو ایک پورا منظر ہے، اس کو ہم نے جو ہے وہ پہلے تو کام ڈاؤن کرنا ہے، طریقے سے پروکار طریقے سے جتنا ہو سکے اس کیوس کو اوائڈ کرنا ہے شعوری طور پہ. اپنے آپ کو یہ کہنا ہے کہ نہیں، مجھے کیوس میں نہیں رہنا. یہ ایک فیز ہے. اور پھر دوسرا جو ایک اور فیز ہے وہ آگے جا کے ہم نے امام کے ساتھ کھڑے ہو جانا نا وہ جماعت میں، جس میں ہم کہتے ہیں کہ ہمیں بہت سکون ملا، یا وہ ایک پرسکون ایک لمحہ ہوگا جیسے ہی امام صاحب اپنی تلاوت شروع کرتے ہیں تو آٹومیٹکلی. لیکن آپ فوراً کیا ٹرانسفر ہو جائیں گے اس تھپڑ دپڑ میں سے فوراً کہ وہ پرسکون ہو گئے، ہم بھوک ماری، ایسے نہیں ہو سکتا ہے نا. آپ نے اس میں ٹرانسفارم ہونا ہے نا. اور جب اور ہو سکتا ہے ہر کسی کے گھر اور ایج اور سچویشن کے مطابق اتنا کیوس نہ بھی ہو، تو وہ جو ایک بیچ کا ٹائم ہے جس میں کہ ایک درمیانہ فیز ہے جس میں آپ ٹرانسفارم ہو رہے ہیں، آپ ایک فیز سے نکل کے مسجد کے اس پرسکون فیز میں آ رہے ہیں. اب وہ درمیانہ حصہ جس میں کہ آپ نے اپنے آپ کو ڈھالنا ہے، اس پہ مسجد کے آداب آ رہے تھے کہ اس دیہات سے شعوری طور پہ کہاں جا رہی ہوں، کیا ہے، وہ سارے آداب تھے. اس کے اندر ایک اور بہت امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے، وہ ہے ہماری جسمانی صفائی اور پاکیزگی. اس پہ جب ہم کام کریں گے نا تو بھی جب جسم ہمارا پاک صاف ہوگا، خود سوچ کے ہم اس کے اوپر ورک کریں گے تو بھی وہ مدد دے گا آپ کو اس سیکنڈ فیز میں آنے کے لیے. ٹھیک. اور یہاں پہ ہمارے سامنے اس وقت ایک آیت بھی ہے جی سورۃ الاعراف کی، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا یحب المسرفین. اے بنی آدم، ہر عبادت کے موقع پر اپنی زینت سے آراستہ رہو اور کھاؤ پیو اور حد سے تجاوز نہ کرو، اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا. تو جو پوائنٹ ہمارے لیے، یہ ساری باتیں ہم آلریڈی کر چکے ہیں. ٹھیک. بیلنسڈ کھانا پینا بھی، حد سے تجاوز نہیں کرنا، اپنی زینت کو راسنا، اپنے آپ کو ایک اچھا صاف ستھرا پاکیزہ، خود کو بھی اچھا محسوس ہو، جو ہمیں دیکھ رہا ہے اس کو بھی آپ کو دیکھ کے اچھا محسوس ہو. یہ ساری باتیں اس میں آ جاتی ہیں. انہی کو پوائنٹس میں ہم آگے ڈسکس کریں گے انشاءاللہ، جو ہماری نیکسٹ سلائیڈ ہے. اور وہ اپنے جسم کو پاک اور صاف رکھنے کا جو اہتمام ہے اس پر ہے، جو ہمیں مدد دے گا نماز میں اطمینان حاصل کرنے کے لیے. وہ درمیان کا فیز جو کہ ہمیں ایک کیوس اور بے قراری والی، بے اطمینانی والی فیز سے نکال کر ایک پر اطمینان جگہ پہ لانے میں مدد دے گا. تو اہتمام طہارت، ٹھیک، اپنی طہارہ اور اپنی طہارت کا جو ہے اہتمام کرنا ہے، اس کا خاص خیال رکھنا ہے. چاہے ہم گھر میں عبادت کر رہے ہیں انفرادی طور پہ اکیلے، یا ہم جماعت کے ساتھ تراویح کی نماز پڑھنے جا رہے ہیں، جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، جیسے بھی یہ پوائنٹس ہیں ان کو دیکھ لیتے ہیں. سب سے پہلے تو ظاہری بدن کو ہر طرح کی ناپاکی سے پاک کرنا. کسی قسم کی ناپاکی ہے، ٹھیک، ہمارے جسم پر، اس کو صاف کرنا. وہ ناپاکی کوئی بھی ہو سکتی ہے، صرف یہ نہیں کہ اگر ہم باتھ روم گئے، ٹوائلٹ یوز کیا تو وہ کوئی بھی ایسی چیز جو ہمیں لگے کہ ہاتھ پہ کسی قسم کی کوئی اسمیل بھی آ رہی ہے. اکثر کٹنگ کی، پیاز وغیرہ کاٹا، اس طرح کی چیزوں کی اسمیل آ جاتی ہے نا ہاتھوں سے یا جسم کے بھی حصے سے، تو اس ساری ناپاکی کو بھی ٹھیک، اور وہ ایک بیڈ اسمیل کو بھی دور کرنا، اچھے سے اپنے آپ کو صاف ستھرا کرنا. مسواک کرنا،
مسواک کرنا، اب مسواک تو چلے وہ سنت سے جو مسواک ہے، لیکن اس کے اندر آپ کا دانت برش کرنا بھی آ جاتا ہے. ویسے بھی ہر نماز سے پہلے جب ہم وضو کرتے ہیں تو اس میں برش کر لینا چاہیے. اور ایک حدیث کے مطابق بھی اس کا مفہوم کچھ ایسا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایگزیکٹ ورڈز نہیں، لیکن اگر امت کے لیے مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشکل نہ ہو جاتی، کہ وہ زیادہ مشکل میں نہ پڑ جاتے، تو ہر وضو کے ساتھ جو ہے وہ دانتوں کو صاف کرنا اور مسواک کرنے کی تاکید کرتے. لیکن شاید ہر نماز کے ساتھ ایسا کرنا مشکل ہو جائے، لیکن ہم لوگ جو گھر میں موجود ہیں ہمارے لیے کرنا کوئی ایسا مشکل نہیں ہے. تو وضو کے ساتھ اپنے دانتوں کو اچھے سے صاف کرنا ہر وضو کے ساتھ، یہ ویسے بھی اپنا لینا چاہیے. اسپیشلی جب ہم افطار کے بعد نماز کے لیے کھڑے ہوں گے، چاہے مسجد میں چاہے گھر میں، اسی وقت کھانا کھایا ہوتا ہے، تو یہ جو منہ کے اندر کے سارے فلیورز اور کھانا بھی لگا ہوتا ہے، تو دانت اور منہ کی صفائی جو ہے وہ بہت ضروری ہے. اس سے بھی آپ بہت فریش فیل کریں گے. ٹھیک. اس کے بعد ہے شعوری وضو کرنا. یہ شعوری وضو کیا ہوتا ہے؟ ایک تو ہوتا ہے وضو کرنا، شعوری وضو کیا ہوتا ہے؟ سوچ سمجھ کے اور صحیح طریقے سے. اور ہم جیسے نمازیں روبوٹک طریقے سے پڑھتے ہیں نا، کہ شروع ہو گئے اور بس سجدے تک گئے، وہ خبر نہ ہوئی. ہمارا وضو بھی ایسے روبوٹک ہوتا ہے. ہاں، دو ایک پاؤں دھو کے باہر نکل آئے، ہاں، اور بیچ وضو میں یاد آتا ہے اچھا وہ باہر کھڑے ہو کے بسم اللہ پڑھی تھی میں نے، اچھا پھر واپس جاؤ اور دعا پڑھو اور بسم اللہ پڑھو. اور اکثر ایسا ہوتا ہے نا. اور کبھی یاد نہیں رہتا کہ اچھا پاؤں دھو رہے تو یاد ہے اچھا بازو کیا تھا شاید میں نے ویسے ہی کر لیا، پھر ریپیٹ کرتے ہم وہ ایک سٹیپ. اکثر ایسا ہو جاتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ وہ روبوٹک طریقے سے بغیر سوچے سمجھے ہم وضو بھی کرتے ہیں. تو وضو کبھی بہت شعور کے ساتھ اور بہت سوچ سمجھ کے ساتھ اور اس لحاظ کے ساتھ کہ ہمیں یہی بتایا گیا ہے نا کہ جب وضو کرتے ہیں اور ہر اعضا کو ہم جیسے جیسے دھوتے ہیں وہ ہمارے صغیرہ گناہ بھی ساتھ ساتھ دھل رہے ہیں. ہر باڈی جسم کا جو حصہ ہم وضو میں دھو رہے ہوتے ہیں، صاف کر رہے ہوتے ہیں، اس حصے سے ہم سے جو گناہ صغیرہ گناہ ہوئے ہوتے ہیں وہ سب جڑ رہے ہوتے ہیں، گر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک. تو یہ چیز بھی، یہ احساس بھی ہمیں وضو میں بہت اٹینٹو اور شعوری طور پہ کرنے میں مدد دیتا ہے. سمجھیں، بلکہ سوچیں آج مجھ سے یہ ہو گیا تھا، میں ہاتھ دھونے لگی ہوں، یہ مجھ سے ہاتھ سے غلطی ہو گئی، تو وہ بھی جھڑا ہے. کچھ چیزیں ہمیں پتہ نہیں ہوتی، کچھ پتہ ہوتا ہے ہم کیا کر کے آتے، کہیں چلے گئے وہاں جانا نہیں چاہیے تھا، کوئی غلط بات ہو گئی، پتا ہے کہ آج یہ غلطی ہو گئی تھی مجھ سے. جب وہ آزاد دھوئیں آپ تو ذہن میں رکھیں یہ غلطی ہو گئی، تو یہ اس وقت میرا یہ گناہ جھڑا ہے، نیت رکھیں جھڑنے کی، انشاءاللہ تو وہ جھڑ جائے گا. ٹھیک. تو شعوری طور پہ وضو کرنا ہے. پاک اور صاف ستھرا لباس اور جگہ کا انتخاب. اب جگہ تو جب ہم مسجد جاتے ہیں تو وہ مسجد ہے، وہ ویسے بھی پاک صاف ہوتی ہی ہے، ہمیں پھر بھی اس کو رکھنا بھی چاہیے. گھر میں بھی ایسا حصہ جہاں پر اپنی نماز کا جو جگہ مخصوص ہے اس کے معاملے میں تھوڑا سا کیئرفل ہونا. رفلی بچے جوتے پہن کے اسی جگہ پہ نہ چل پھر رہے ہوں، وہاں پہ عام کوئی بچوں کی کھیلنے ویلنے کی چیزیں ہیں تو وہ اس جگہ پہ کھیل کے گرائیں گے یا کچھ، تو وہ جگہ صاف نہیں رہتی. اس لیے اپنی اس جگہ کو صاف کرنا، بچوں کو بھی پتا ہونا چاہیے یہ نماز کی جگہ ہے، یہاں پہ ہم نے اس طرح کے کوئی رف کام نہیں کرنے. اور صاف ستھرا لباس، جیسے کہ سر جی نے کہا، اپنا لباس صاف بھی ہونا چاہیے. ایک الگ سے لباس جس میں کوکنگ کی یا کھایا پیا، اچھا آپ کوکنگ نہیں بھی کر رہے، ویسے گھر میں کوکنگ ہے تو بھی اسمیل آ جاتی ہے نا. صرف ہمارے لیے نہیں کہ جو ہم کوکنگ کرنے والے لوگ ہیں، جو اس وقت نیچے گھر میں کچن کے ارد گرد لوگ موجود ہیں، ان کے کپڑوں سے بھی اسمیل آتی ہے. تو جب انہوں نے بھی نماز کے لیے جانا ہے تو ان کے لیے بھی اچھا ہے کہ وہ ایک صاف ستھرا اپنے لیے ایک آؤٹ فٹ نماز کے لیے رکھ لیں خود بھی. جب وہ فریش کپڑے پہن کے جائیں گے تو پھر ہمارا ایک بہت فریش قسم کا ایک وہ آپ کا موڈ بھی فریش ہوگا، اور پرسکون جو ہے وہ ہم خود بھی ہوں گے، اور عبادت میں بھی جو ہے اس طرح کا بے اطمینانی نہیں ہوگی. سطر کو ڈھانپنا ہمارا جو ویسے تو جو سطر کے ہمارے ایک حدود ہے وہ ہم جانتے ہیں. ہم نے یہ نوٹس کیا، اکثر میں نے نوٹس کیا ہے، اگر ہمارا سر پورا کورڈ ہے مسجد اسپیشلی جاتے ہوئے، اور بال کورڈ ہے لیکن چیسٹ پھر دوپٹہ ٹھیک سے اوڑھا ہوا نہیں ہے، نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو بازو جو ہے وہ یہاں سے اوپر جا رہے ہوتے ہیں، آپ کے یہ حصہ نظر آ رہا ہوتا ہے. ٹھیک. نیچے سے پاؤں کے ٹخنے، اکثر ایک خاتون ہے، سالوں سے تراویح کے لیے آتی ہیں، ہم ان کو دیکھتے تھے، آگے بھی جلدی بھی آ رہی ہیں، آگے بھی جا رہی ہیں، ہر چیز کورڈ ہے. عبایا تھوڑا اونچا پہنتی تھی، اب اس کے نیچے ہم چاہے جو مرضی پہنے نو پرابلم، لیکن ٹخنے نظر آ رہے ہوتے تھے. اور اسپیشلی وہ سجدہ کرتی تھی ٹخنوں کے اوپر تک کا حصہ
یہ آیا ہوتا تھا، ان کو نہیں پتا ہوگا. تو اس لیے اپنے آپ کو یہ دیکھ کے اسپیشلی جب مسجد میں جائیں کہ ہماری اس طرح کی وہ جہاں تک کا ہمارا کور کرنے کا ہے، گردن کا حساب کا کور ہونا چاہیے. صرف سارا جو ہے وہ ایمفسائز اور زور جو ہے وہ بالوں کا کور کرنا ہی نہیں، جسم کو بھی اچھا سا. اگر ابایا ہے تو ویسے بھی آپ کو پورا ڈھانپ لیتے ہیں، لیکن اگر کچھ خواتین شلوار قمیض میں جاتی ہیں اور جب آپ اپنے نماز کے ارکان ادا کرنے کے لیے جھکیں یا اوپر اٹھیں تو شلوار کا پانچہ بھی کافی اوپر ہو جاتا ہے. ٹھیک، ان چیزوں کا بھی دھیان رکھنا پڑے گا. کپڑے بہت اگر ہمارے پاکستانی سٹائل کے کپڑے ہیں اور تھوڑے سے فٹڈ ہیں تو پھر وہ ویسٹ بھی جو ہے وہ نظر آ رہی ہے، جسم کے ساتھ لگے ہوئے کپڑے فیل ہوتے ہیں. تو اس حالت میں پھر نماز کے لیے کھڑے ہونا تو وہ بھی ذرا کھلا لباس ابایا ہو تو سب سے بیسٹ ہے. لمبا ہو جو بالکل نیچے زمین فلور لینتھ میں جا رہا ہو، اتنا بھی نہ جا رہا ہو کہ جب آپ نیچے سے باہر نکلے تو گندا ہو رہا ہو، پر اتنا کہ وہ اچھا سا ہمیں کور کرے. تو یہ سب جو ہے وہ سطر کو ڈھانپنے اور ایک سوٹیبل لباس اپنے لیے منتخب کرنے میں مدد دے گا. سر کے بالوں کی صفائی بھی، آپ کا سر صاف ہو، سر میں سے بھی اچھی اسمیل ہے. ہر دفعہ ہر نماز سے پہلے تو نہانا نہیں کیا جا سکتا، لیکن پھر بھی سر کی صفائی. ایک اگر آپ صبح کے بال بنے ہوئے اور شام تک ہم نے بالوں میں کنگھی نہیں کی، یا اتنی مصروفیت ہے کہ اسکارف ہے آج کل بس جوڑا بنایا اور ایک دو دن جو ہے وہ کنگھی کیے بغیر گزر گئے، 3 دن گزر گئے کہ پراپر بیٹھ کے وہ نہیں کیا، اس سے بھی فریشنس نہیں آتی. بالوں میں کنگھی ایک یا برش کرنے سے جب آپ بیٹھے تو آپ کی تھوڑی بلڈ کی سرکولیشن بھی تھوڑی تیز ہوتی ہے، خون کا دورہ تیز ہوتا ہے، ایکٹیو ہوتے ہیں ہم. اس کے علاوہ جب آپ کھانا بناتے ہیں تو اس وقت وہ اسمیل کپڑوں میں تو جاتی ہی جاتے ہیں، کیا بالوں میں نہیں جاتی؟ بالوں میں بھی جاتی ہے. اس لیے بالوں کو کور کر کے پھر کھانا بنانا چاہیے. آپ نے دیکھا ہوگا جو پروفیشنل شیفس ہیں وہ ہمیشہ سر پہ بڑا سا ٹوپ رکھ کے پھر پکاتے ہیں، یا انہوں نے ایپرن آگے بھی باندھے ہوتے ہیں، سر پہ بھی کیپ رکھی ہوتی ہے. ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ ہم جیسے کچن میں جاتے ہیں دوپٹہ اٹھا کے سب سے پہلے ٹانگتے ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ سر پہ کچھ ایسا فکس کرنا چاہیے جو کہ اسمیل کو اندر نہ جانے دے. ہاں جی، تو یہ بھی جو ہے وہ قابل غور بات ہے. اور پھر طیب غذا کھانا، وہ غذا جو طیب ہو، پاک ہو، حلال ہو، ہمارے جسم کے لیے اچھی ہو، جو چیز ہمارے جسم کے لیے فائدہ مند ہے اس غذا کا انتخاب کرنا. جیسے آئلی کھانا وغیرہ کوئی حرام یا اس طرح کی بات نہیں ہے، لیکن بہت زیادہ آئلی کھانے کا استعمال جسم کے لیے بہت اچھا نہیں ہے، بہت ساری بیماریوں کا سبب ہے. تو ان چیزوں کا بھی دھیان رکھے. طیب، اچھا، صاف ستھرا، لائٹ ایسا کھانا جس کو کھانے کے بعد پھر ہم اور نماز میں ان ایزی نہ ہوں. حالانکہ یہ کام مشکل ہے، اسپیشلی جہاں پہ بچوں کی فرمائشیں آتی ہیں اور افطار میں ایک کی پسند دوسری پسند دیکھنا پڑتا ہے، وہ سب ہوتا ہے. لیکن اس میں بھی تھوڑا سا بیلنس کر کے انشاءاللہ ایز مچ ایز وی کین، تاکہ نماز میں چستی رہے اور پیٹ منانی نہ ہو. ہاں، اور اس کو جیسے کھائے پیے کو ہضم کرنے کے لیے کعبے تک کے پینے کا ٹائم نہیں ہوتا وائنڈ اپ کرتے ہوئے، ورنہ تھوڑا بہت پی جاؤ تو ساری رہتی ہے نا. تو یہ سارے پوائنٹس تھے جی ہمارے اس میں نماز میں اطمینان اور سکون حاصل کرنے کے لیے. جی. اچھا جی، ٹائم ہمارے پاس چونکہ شارٹ ہے تو اس لیے تھوڑا سا ہم جلدی کر رہے ہیں. سورۃ الاعراف کی جو آیت ہے کہ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے بنی آدم زینت اختیار کرو ہر عبادت کے وقت. یہاں مسجد کا لفظ ہے تو ہم کہتے ہیں صرف مسجدوں میں ہی زینت اختیار کر کے جانی ہے، ہر عبادت. ٹھیک ہے، اور پھر اس میں کہا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ. کھاؤ پیو لیکن اسراف نہیں کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ اسراف کو پسند نہیں کرتے. تو عبادت کی بات ہے تو کیا روزہ عبادت نہیں ہے؟ روزہ عبادت ہے یا نہیں ہے؟ عبادت ہے نا. تو جب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہر عبادت کے وقت میں زینت اختیار کرو، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ روزے کے دوران میں بھی جسمانی صفائی کا ضرور خیال رکھنا چاہیے. بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ رات کا جو کھایا پیا ہوتا ہے جس میں یہ سموسے پکوڑے وغیرہ، اس میں یہ جو گوشت اس کے پارٹیکلز ہوتے ہیں یہ جو دانتوں کے اندر جگہ ہوتی ہے وہاں جا کے رہ جاتے ہیں. برش میں پراپر برش کرنے کا ٹائم نہیں ملا یا کیا نہیں، تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ سحری کے بعد سو گئے، اس کے بعد جب آپ کسی سے ملتے ہیں منہ سے وہی اسمیل آ رہی ہوتی ہے. اچھا، پھر اس کے بعد برش کرنے کو اپنے اوپر ویسے ہی حرام سمجھ لیتے ہیں کہ وہ کرنا ہی نہیں کیونکہ وہ روزہ رکھا ہوا ہے. مجھے کسی نے کہا کہ میں نے کہا کہ خیریت ہے، ذرا کپڑے نہیں پہنے یا پھر یہ کہ برش نہیں کیا ہوا. میں نے کہا میں روزے سے ہوں.
تو روزے کا مطلب کیا ہے کہ آپ اچھے کپڑے بھی نہیں پہنیں گے اور برش بھی نہیں کریں گے، منہ سے آپ کے اسمیل آ رہی ہو، وہ جو منہ سے بانس کا آنا ہے جس میں کہ حدیث کے الفاظ ہے کہ وہ اللہ کو بڑی پسند ہے، وہ ہے جو کہ سٹمک سے آتی ہے اس کے خالی ہونے پر۔ وہ یہ تھوڑی ہے کہ دانتوں کے اندر اگر فوڈ پارٹیکلز پھنسے ہوئے ہیں اور وہ منہ سے اسمیل آ رہی ہے اور آپ نے وہی جو ہے وہ اٹھ کے وہ پیاز لہسن ادرک اور میٹ اور وہ جو ہے وہ کہ کوئی انسان آگے سے بات کرنے کے بھی قابل نہیں ہے۔ تو سوچیں انسانوں کو تکلیف دینا وہ تو ایک الگ بات ہے، تو یہ جو ارد گرد فرشتے بیٹھے ہیں ان کو اسمیل نہیں آتی؟ ان کو اسمیل آتی ہے، وہ اذیت میں آتے ہیں جب وہ آپ کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ، خاص طور پر آپ کہتے چلے جی میں روزے میں نا چپ کا روزہ بھی رکھ لوں گی، میں کسی سے بولوں گی بھی نہیں تاکہ فرشتوں کو بھی نہ لکھنا پڑے۔ تو وہ کیا کریں گے؟ وہ جب نماز پڑھیں گے عبادت کریں گے تو تب کیا بولیں گے نہیں، ان کو آگے ہو کے وہ سن کے وہ سب کچھ لکھنا پڑتا ہے اور وہ لکھ رہے ہوتے ہیں، ایک ایک ورڈ لکھ رہے ہوتے ہیں نماز کا جو ہم بولتے ہیں، غلط سلط جو بھی بولتے ہیں۔ تو اس دوران میں کیا کرنا ہے؟ اپنی خاص طور پر یہ جو روزے کی کیفیت ہے اس میں بھی دانتوں کو اور اپنے جسم کو صاف رکھیں، باڈی کے بھی صفائی کا اہتمام کریں، نہانے کا بھی اور دانتوں کی صفائی کا بھی اور کپڑوں کا بھی۔ اور پھر دیکھیں اس سب سے جو ہے وہ اینڈ پروڈکٹ اس کی جو ہے وہ کیا حاصل ہوگی ہمیں کہ ایک طرف جو ہے وہ کیا ہے ہماری جسمانی پاکیزگی اور صفائی، اور دوسری طرف کیا ہے عبادت میں اطمینان، روزے میں بھی اطمینان ہوگا، سکون ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ ذہنی طور پر انسان پرسکون ہوگا، اور نماز کے اندر بھی اور دوسری عبادات میں بھی، ذکر اذکار میں بھی۔ الحمدللہ آج چونکہ ٹائم تھوڑا سا شارٹ ہے، ہم نے جسمانی صفائی کے اوپر ہی اتنا وقت لگا دیا، فزیکل ارینجمنٹس کے اوپر، اور ان ساری فزیکل ارینجمنٹس کا مقصد کیا ہے؟ پھر اسی دورہ قرآن کو صحیح سے اٹینڈ کرنا، کیونکہ رمضان اور قرآن ایک دوسرے کے ساتھ لازم و ملزوم ہیں۔ تو ہم نے قرآن جتنا سننے پہ اثر کرتا ہے اتنا پڑھنے پہ اثر نہیں کرتا، جتنا یہ سننے سے دل میں اترتا ہے اتنا پڑھنے سے نہیں اترتا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ خطبہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بھی اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے سنایا ہے۔ تو انشاءاللہ تو ہم نے اس کو پھر کیا کرنا ہے؟ شعور کے ساتھ کرنا ہے۔ نمبر 2 ہم کیا بات کرتے ہیں؟ قرآن کو سننا ہے۔ تو قرآن کو سننے کے لیے آپ پہلے سے ذہنی طور پر، جسمانی طور پر اس سارے کیوس کی جو ہم بات کر رہے تھے نا، اس سے بچ کر بڑے مطمئن ہو کر اطمینان کے ساتھ کہ میری ہر چیز ارینجڈ ہے اور ہر چیز کا اہتمام ہے، انتظام ہے، مجھے بھاگ دوڑ نہیں کرنی پڑے گی آخری وقت پہ، بس میں اٹھوں گی اپنا کام کروں گی اور پھر اس کے بعد میں دوبارہ بیٹھ جاؤں گی۔ انشاءاللہ وہ جو آخری وقت کا کیوس ہے جو کہ افطار کے بعد یا افطار سے پہلے ہوتا ہے اس کو بھی ایڈریس کریں گے، لیکن آج اس کا موقع نہیں ہے، انشاءاللہ اس کو اگلے کسی پروگرام کے ساتھ ایڈریس کریں گے۔ آج ہم انشاءاللہ چلتے ہیں اپنی دعا کی طرف جو کہ قوما کی دعا ہے، لیکن اس سے پہلے جو ہماری رکوع کی دعا تھی اس کو ایک دفعہ دہرا لیتے ہیں۔ رکوع کی دعا وہ کیا تھی؟ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اللہ کو تھوڑا سا کھینچیں گے، ٹھیک ہے؟ اچھا، اور اس سے پہلے ہم نے قیام کی جو دعا کی تھی، جو دعا استفتاح تھی، اس کو بھی ریپیٹ کر لیں۔ کتنے لوگوں کو یاد ہو گئی وہ تھوڑی سی بڑی دعا تھی، اللہم باعد بینی و بین خطایایا، تھوڑی سی رہ گئی ہے، چلیں ریپیٹ کر لیتے ہیں آج پھر ایک اس کو، اور انشاءاللہ جب تک ہمارا یہ سیریز اپنا آخری پروگرام اس کا ہوگا تو تب تک آپ لوگوں کو یاد ہو جائے گی ساری۔ اچھا، سب سے پہلے کیا اس کس چیز کی اصلاح کریں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پھر میرے ساتھ پڑھیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم نہیں کیا کریں، کیا کہتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ٹھیک، آگے چلیں۔ وبینا، یس ٹھیک ہے، کما ینقی الثوب الابیض من الدنس، اللہم اغسل خطایا والثلج والبرد۔ اچھا چلیں ایک دفعہ ریپیٹ کر لیتے ہیں تاکہ سب کے بینیفٹس کے لیے، اور ماشاءاللہ آپ نے بہت ایفرٹ کی ہے، کچھ تھوڑی سی جو مسٹیکس ہیں وہ ابھی جب ہم ریپیٹ کریں گے تو اس کے ساتھ ٹھیک ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ اللہم باعد بینی وبین خطایایا
كما بعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض. ماشاء اللہ، اس کا مطلب آپ لوگوں نے ریپیٹ کی ہے کیونکہ میں نے سارا پڑھا تو آپ لوگوں نے ساتھ پڑھ دیا. کما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد. الحمد للہ. رکوع کی دعا وہ کیا تھی؟ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی. پھر آج قوما کی دعا ہے. اس دعا کی بھی بڑی فضیلت ہے. صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدا میں نماز پڑھ رہے تھے اور آپ کہتے تھے سمی اللہ لمن حمیدہ، یعنی جب رکوع سے سر اٹھاتے تو آپ فرماتے سمی اللہ لمن حمیدہ. جب آپ یہ کہہ رہے تھے تو کیا ہوا کہ ایک شخص نے پیچھے سے کہا ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو جب ختم کیا، نماز سے فارغ ہوئے تو دریافت فرمایا کہ جس نے یہ کلمات کہے ہیں وہ کون ہے؟ اس شخص نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے یہ کلمات کہے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا کہ میں نے 30 سے زیادہ فرشتوں کو دیکھا. 30 اینجلز، 30 فرشتوں کو میں نے دیکھا، 30 سے زیادہ فرشتوں کو میں نے دیکھا کہ ان کلمات کو لکھنے کے لیے وہ ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کر رہے تھے، بھاگ رہے تھے کہ کس طرح ان کلمات کو لکھنا ان کو نصیب ہو جائے. تو اس سے ان کلمات کی فضیلت ثابت ہوتی ہے. اور یہ کلمات کیا ہیں؟ بہت ایزی ہیں اور ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو کہ ہم پہلے نہیں بولتے. دیکھیں ربنا آپ نے پہلے کیا پڑھا؟ سمی اللہ لمن حمیدہ، اتنا تو سب کو آتا ہے. ٹھیک ہے، پڑھیں ذرا ایک دفعہ اس کو، سمی اللہ لمن حمیدہ. ٹھیک ہے، ایک ایک ورڈ اسی طرح کلیئر ہو. سمی اللہ لمن حمیدہ. بعض لوگ کیا کہتے ہیں سمی اللہ لمن حمیدہ، سمی اللہ لمن حمیدہ، یوں چلتا ہے وہ جب اسپیڈ سے کہے گا تو یوں ہی بنے گا وہ. لیکن آپ اس کو ٹھہراؤ کے ساتھ کہیں سمی اللہ لمن حمیدہ، کہ اللہ نے سن لیا جو میں نے تعریف کی، جو اس کی حمد بیان کی. اور پھر اس کے بعد آگے الفاظ کیا ہے؟ ربنا، اے ہمارے رب. اس کا جو ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن ہے اگر آپ اس پہ دیکھیں تو کیا ہے؟ ربنا، اے ہمارے رب، وَلَكَ الْحَمْدُ. وا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اور اگر وا نہ لگایا جائے، سمپل لکل حمد بھی ہو تو یہ بھی ایک ورژن میں ہے. ٹھیک ہے، وَلَكَ الْحَمْدُ، وا اور لکا آپ کے لیے، الحمد تعریف ہے. ربنا وَلَكَ الْحَمْدُ، آپ اس کو پڑھیں گے ربنا وَلَكَ الْحَمْدُ. مشکل تو نہیں ہے نا؟ ربنا وَلَكَ الْحَمْدُ. اور وہ حمد کیسی ہے پھر؟ حمدن، بہت ساری تعریف، کثیرن، حمدن تعریف، کثیرن بہت زیادہ، کثرت کے ساتھ. طیبن پاکیزہ ہے، مبارکن برکت والی ہے، فی ہی اس میں پاکیزہ ہے اور پاکیزگی کے ساتھ اس میں برکت ہے. ٹھیک ہے، تو کوئی لفظ بھی ایسا نہیں جو کہ مشکل ہے یا پھر یہ کہ نیا ہے. تو انشاءاللہ اس کو یاد کرنا اور پڑھنا بھی آپ کے لیے بہت آسان ہوگا. تو باقی دعاؤں کے ساتھ اس کو بھی ریپیٹ کرتے رہیں دن میں جب بھی موقع ملے. 7 to 10 ٹائمس اپنی ایک ہیبٹ بنائے کہ میں نے اس کو ریپیٹ کرنا. تو انشاءاللہ یہ دعا بھی آپ کو یاد ہو جائے گی اور آپ اس کو قوما میں پڑھیں گے تو آپ کی نماز کی کوالٹی بھی بہتر ہوگی. اور جو اس کو آپ لمبا کرنا چاہتے ہیں تو وہ انشاءاللہ اس کو بھی آپ زیادہ دیر کے لیے نماز میں قائم رہ سکیں گے. ٹائم تو شارٹ ہے تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے جتنا وقت ہماری قسمت میں کیا اس میں ہم نے کوشش کی ہے کہ میکسیمم جو چیز ہمیں کور کر سکتے تھے اس کو کور کریں.
اللہ تعالیٰ یہاں پر ہمارا آنا بیٹھنا اور سننا قبول کرے، اور جو ہم نے پڑھا ہے نا اس کو ہمارے دل میں اتارتا ہے اور اس کو ہم سے قبول کر لے، اور دل میں اترے گا تو عمل میں بھی اتر جائے گا، تو اللہ اس کو ہمارے لیے آسان کر دے اپنے عمل میں اتارنا بھی۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔